سلام میرے عزیز لسنرز، ویلکم بیک ٹو یور اون چینل سیلف بلیف وچ از اسپیشلی میڈ فار ناول لورز۔ ہمارا آج بھی ایک عید اسپیشل ناول ہے جس کا نام ہے دھیرے سے عید مبارک کہہ دوں بائی ریحانہ آفتاب۔ سو بیسکلی یہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور بہت سارے کزنز لائک 5 میل کزنز اور 5 فیمیل کزنز ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لائک تایا چاچا سب لوگ۔ اور ایک لڑکی جو ہے وہ باہر سے آتی ہے ان کے گھر میں، وہ کون ہوتی ہے، اس کا کیا رشتہ ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ ان کی لائف میں چینج لاتی ہے۔ بڑی نوٹی سی چلبلی سی ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی وہ بہت سمجھدار بھی ہوتی ہے۔ عفان مصطفیٰ جو کہ ایک بہت ہی سنجیدہ سا ریزرو نیچر کا بندہ ہوتا ہے، اس کی لائف میں وہ کس طرح سے چینج لاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے ان کی لائف میں۔ ہنستی مسکراتی سی بھی سٹوری ہے اور پاسٹ کے کچھ سینز سیریس بھی ہیں۔ تو اوور آل یہ ایک انٹرسٹنگ ناول ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ عفان مصطفیٰ، تو میرا اچھا بھائی ہے نا؟ نہیں، کزن ہوں، آنٹ کے فقیرانہ انداز پہ لاپرواہی سے یاد دلایا۔ عفان مصطفیٰ آفس کی فائل دیکھنے کے ساتھ چلگوزے سے بھی دو ہاتھ کر رہا تھا۔ سامنے بلیک مگ کافی سے بھرا ہوا تھا، وقفے وقفے سے سپ بھی لیتا جا رہا تھا۔ ہال میں ٹی وی کھلا تھا، اس سے ذرا فاصلے پہ سی ڈی پلیئر سنتا تابش پائن ایپل کے ٹکڑے بھی منہ میں ڈال رہا تھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر علی نیوز پیپر پڑھنے کے ساتھ چپس سے شغل کر رہا تھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر حشام نیٹ پہ بیٹھا کسی کو الو بنانے میں لگا ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ ڈرائی فروٹ سے بھی شغل جاری تھا۔ سب بظاہر ہال کمرے میں ٹی وی دیکھتے، سی ڈی سنتے، اپنے اپنے کام میں مگن تھے، مگر آن کی دہائی بغور سن رہے تھے۔ باری باری سب کے آگے دستے سوال پھیلا کر اس نے آخر میں عفان مصطفیٰ سے مدعا بیان کیا، جو کمبل پیروں پہ ڈالے، اس پہ فائل رکھے، پین انگلیوں میں دبائے مصروف تھا۔ سب کے سکون اطمینان پہ آن نے غضبناک نظروں سے ان چاروں کو گھورا، مگر ناچار مسکرانا پڑا۔ ان سے روپے جو نکلوانے تھے۔ افی، ان گھٹیا کزنز میں ایک تو ہی تو میرا اچھا کزن ہے۔ یاد کرو لاسٹ سے لاسٹ فرائیڈے کو روپے نہ دینے پہ تم نے بھی انہی گھٹیا کزنز میں شامل کیا تھا۔ تم نے مجھے بھی انہی گھٹیا کزنز میں شامل کیا تھا۔ آن کے مکھن لگانے پہ بنا سر اٹھائے عفان مصطفیٰ کافی کا سپ لیتے ہوئے یاد دلا رہا تھا۔ غصے میں زبان سے نکل گیا ہوگا، ورنہ میں ایسا کہہ سکتا ہوں؟ آن گڑبڑا کر بات سنبھال رہا تھا۔ میں مدد نہیں کر سکتا ڈیئر آن، تم پہلے ہی میرے 4000 کے مقروض ہو۔ پچھلے 2 ماہ سے تمہاری بائک میں پیٹرول بھی میں ڈلوا رہا ہوں۔ افی کے روپے لوٹاؤ یا نہیں، مگر میرے 2500 نکال دو، نیٹ پہ بیٹھے حشام نے دھونس سے کہا۔ میرے 3052 روپے 8 آنے نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ چپس انجوائے کرتے علی نے نیوز پیپر سے نظریں اٹھائے بنا اپنے روپوں کا تذکرہ کیا۔ اب جب سب اپنے روپوں کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر میں بھی یاد دلاؤں تو میرے 700 روپے کے مقروض ہو تم۔ سی ڈی پلیئر کا والیوم بڑھاتے تابش نے بھی یاد دلاؤ مہم میں حصہ لیا۔ کمینوں، اللہ کرے مر جاؤ تم لوگ، کتنے گھٹیا کزنز ہیں میرے، ایک ذرا سا قرضہ نہیں دے سکتے تم لوگ؟ آن کا غصہ بھڑک اٹھا۔ سب کمال سکون سے اس کے غصے کو انجوائے کر رہے تھے۔ ایک آدھ بار ہو تو اچھا بھی لگتا ہے، مگر تم ازلی منگتے ہو، ہر دوسرے دن بعد ہاتھ پھیلائے ہم سب کے والیٹ کو بری نیت سے دیکھتے ہو۔ علی کی بات پہ سب کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آن کی نہ توز نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ رات سوتے وقت میں تمام روپوں کو خفیہ مقام پہ منتقل کر کے سوتا ہوں، جانتا ہوں تمہارے والیٹ میں سکے بھی نہیں ملتے۔ تابش کی مسکراہٹ پہ وہ جل کر بولا، یعنی کہ تم نے تابش کا والیٹ چیک کیا تھا؟ عفان مصطفیٰ شوخ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس نے کمال معصومیت سے سر اسبات میں ہلایا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، مجھے بھی اپنے والیٹ کے بچاؤ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حشام کی پرتشویش آواز نے انہیں کہا لگانے پر مجبور کر دیا۔ آن غصے سے واک آؤٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر مجھے آخری بازی لڑنے دو والا حال تھا، شاید روپے مل جائیں۔ وہ اسی آس میں بیٹھا رہا۔ آن ایوننگ آرٹ اسکول سے اسکیچز کی کلاس لے رہا تھا۔ آرٹ کی چیزیں اتنی مہنگی تھیں کہ اس کی پوری پاکٹ منی نکل جاتی تھی، پھر اسے باری باری ان چاروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ اچھے بھلے الیکٹریکل انجینئر بن رہے ہو، یہ اسکیچز کا شوق کیوں پال لیا؟ چاچو کو خبر ہو گئی کہ پچھلے دنوں تم نے صرف ایک پین 2200 کا خریدا ہے تو وہ تمہاری باڈی پہ اتنے اسکیچز لگائیں گے کہ شمار بھی نہ کر سکو گے۔ حشام نے ڈرایا۔
नाराज़गी का तासुर देने को वो चुप बैठा रहा ताकि खुफकी महसूस करके वो लोग रुपए दे दें, मगर चालाकी काम न आई। थे तो अमजाद एक एक रंग से आशना थे। जब से तूने आर्ट स्कूल ज्वाइन किया है तब से तेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तुझे किस शैतान ने कहा था आर्ट की तरफ आने को? आर्ट में लगा कर रिटर्न मिलता ही क्या है? कुछ नहीं, भूखों मरते हैं आर्टिस्ट, उनके फ़न का कदरदान नहीं मिलता। अली का अंदाज नासेहाना था, बात हकीकत पे मबनी थी, मगर शौक़ का मोल कोई कब दे सका है। सो ऑन चुप रहा। ऑन तू एक काम क्यों नहीं करता? हशाम कुर्सी घुमा कर उनकी तरफ रुख करके बैठ गया। सबके चेहरे हशाम की तरफ उठ गए। क्या? ऑन लब भींचे भींचे चीखा। तू पार्ट टाइम भीख मांगना शुरू क्यों नहीं कर देता? और क्या, पार्ट टाइम भीख से तो इतना कमा लेगा कि तेरी आर्ट की क्लास भी मुतासिर न होगी। हशाम की बात को ताबिश ने आगे बढ़ाया। मर जाओ तुम लोग, देखना वो दिन दूर नहीं जब मैं सादिकीन की तरह मशहूर हो जाऊंगा और तुम लोग मेरे ऑटोग्राफ के लिए आगे पीछे फिरोगे और मैं तुम लोगों को पहचाने बिना आगे बढ़ जाऊंगा। ऑन के बर्दाश्त जवाब दे गई। ये दिन दिखाने से पहले खुदा तुझे उठा ले। ताबिश ने दिलसोजी से दुआ की। इससे पहले कि ऑन ताबिश पे छलांग लगाकर उसका कीमा बनाता, बेहद मुस्कुराते हुए अफान मुस्तफ़ा ने ज़रा सा तिरछा होकर ग्रे जीन्स में घुसे ग्रे वॉलेट को निकाला और ऑन की तरफ बढ़ाया। जितने चाहिए ले लो, कज़न हो तो तुम जैसा। ऑन बेसाख्ता उससे लिपट गया। ये घड़ी घड़ी हमसे लिपटने के लिए कोशा रहता है, कहीं इसके अंदर किसी लड़की की रूह तो नहीं। हशाम के तशवीशी जुमले ने महफिल को एक बार फिर ज़ाफ़रान ज़ार कर दिया। ऑन जारहाना अंदाज में हशाम की तरफ बढ़ा और हशाम चीख रहा था, दोस्तों मेरी इज्जत बचाओ। पल भर में हॉल का नक्शा बदल गया। चिप्स, चिलगोज़े के छिलके, न्यूज़पेपर, पेन, ड्राई फ्रूट बतौर हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। सीडी प्लेयर और टीवी के शोर से उनकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। ऑन ने पाइनएप्पल का खाली टिन पैक हशाम की तरफ रवाना किया था और टिन टिन की आवाज़ के साथ उसकी पेशानी चूम बैठा और टिन टन की आवाज़ के साथ उसकी पेशानी चूम बैठा। अभी वो जवाबी कार्रवाई करने को पर तोल रहा था। क्या हुआ है यहाँ की दबंग और खुश्क आवाज़ पे पांचों ही ठिठक गए। ताबिश जो कंबल के आधा अंदर और आधा बाहर था, वो कंबल के अंदर दुबक गया। मैं पूछती हूँ, ये घर है या जुम्मे खान का ढाबा? बच्चे हो तुम लोग, ऊँट जैसे हो गए हो। हशाम ने अपनी लंबी बगले जैसी टांगों को बेसाख्ता मोड़ लिया। हर बार खरगोश जैसे कान निकाले मेरी बातें सुनते हो, मगर असर नहीं होता। होगा भी कैसे, कान गधों की तरह गायब हो जाते हैं। अली ने बेसाख्ता अफान मुस्तफ़ा के दोनों कान पीछे से पकड़ लिए। मेरे कान अपनी जगह मौजूद हैं, गधे तुम अपने चेक करो। उसने झुल्ला कर हाथ उठाया। दादो मोटी ऐनक नाक पे टिकाए उनकी शान में ज़मीन आसमान के गुलाबे मिला रही थीं। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर कार्निश बजा रहे थे। ताबिश ने कंबल सर तक ओढ़कर चेहरा बाहर निकाल लिया और अब मुस्कुरा रहा था। वजह दादो के अलकाबात नहीं थे, वजह तो वो नाजुक लड़की थी जो दादो से चंद कदम पीछे परेशान खड़ी उन्हें देख रही थी। दादो की गनगरज सुनकर बड़ी ताई, छोटी ताई, चाची, मम्मा, अरीज, वर्दा, अमामा, अजी और दानिया भी चली आईं। दादो को गरजते देखा तो सब ने लंबी सांस ली। ये तो रोज़ का मामूल था। अम्मा, आप तो सीमा आंटी को एयरपोर्ट से ऑफ करने गई थी, ये बच्ची कौन है? बड़ी ताई की दखल अंदाजी पे उन पांचों ने शुक्र का सांस लिया। दादो का गुस्सा कम नहीं हुआ था, मगर उन्हें साथ खड़ी बच्ची का एहसास हुआ तो रुक गई तो मैं सीमा को सी ऑफ करनी ही थी। ये लीना अब्बास है, सीमा की नवासी। सीमा इसी के यहाँ सऊदी अरब जा रही थी और ये अभी ही सऊदी अरब से आई है। दोनों नानी नवासी एक दूसरे को सरप्राइज़ देने के चक्करों में थी। वो तो अच्छा हुआ दोनों एयरपोर्ट पर मिल गईं। लीना अगली फ़्लाइट से अपने नानों के साथ ही जाना चाह रही थी, मगर मैं इसरार करके साथ ले आई कि हमारे पास रहो। वो नानी ना सही, मैं तो नानी हूँ। दादो ने मुफस्सिल जवाब से हाज़रीन को मुस्तफ़ीद किया। सभी आगाह थे सीमा नानों और दादो में कितनी गहरी दोस्ती थी, तभी वो अपनी नवासी उनके सपुर्द करके बेटी और दामाद से मिलने चली गई थी। अच्छा किया,
چھوٹی دائی نے آگے بڑھ کر لینا عباس کو گلے لگایا۔ آتے ہی جس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اس نے اسے تھوڑا پریشان ضرور کیا تھا، مگر اگلے ہی پل سب نے جس خوبصورتی سے اپنا تعارف کرایا اسے اچھا لگا، ورنہ اتنی بڑی فیملی کو دیکھ کر ہی وہ گھبرا گئی تھی۔ برا مت ماننا لینا، اماں کو ان کی شوخی زیادہ نہیں بھاتی۔ چھوٹی تائی صفائی دے رہی تھی۔ ماما ہمارا بھی تو تعارف کرائیں۔ دادو ادھر ادھر ہوئی تو حشام کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ لینا نے آتے ہی تم لوگوں کی خاطرداری دیکھ لی ہے۔ عزیز شوخی سے ہنسی۔ تائی نے ان پانچوں کا تعارف کرایا۔ تم فریش ہو جاؤ، بردا بیٹا لینا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ چھوٹی تائی گویا ہوئی تو لینا کے ساتھ لڑکیاں بھی اٹھ گئیں۔ ہال کی حالت ٹھیک نہیں تھی ابھی تک۔ ٹھیک نہیں کی ابھی تک؟ دادو کا رخ پھر اسی طرف ہو گیا۔ اماں بچیاں صاف کر دیں گی ہال۔ چاچی نے انہیں ٹالنا چاہا۔ تم لوگوں کی انہی باتوں نے ان لڑکوں کو بگاڑا ہے۔ جب دیکھو ہنسی ٹھٹول سہرولا کبھی سکون کی نگری کہلاتا تھا، مگر لوگوں کے سبز قدم نے سہرولا کو گہن لگا دیا۔ دادو کی نظروں کا ہدف مما تھی جو کمال سکون سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ باقی سب کو دادو کی بے وجہ کی راگنی پہ ہمیشہ کی طرح کوفت ہوئی۔ اب دادو کا رخ ان چاروں کی طرف تھا۔ تم چاروں میں شریف ہوا کرتے تھے، مگر برے لوگوں کی صحبت میں رنگ گئے۔ برا خون اثر تو دکھائے گا ہی۔ ماں نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا اور بیٹا میرے گھر کا سکون درہم برہم کر رہا ہے۔ اب دادو کی توپوں کی زد میں عفان مصطفیٰ تھا جو سر جھکائے دادو کو سن رہا تھا۔ دادو چلی گئی۔ سب ہمیشہ کی طرح افسوس کرنے لگے۔ عفان مصطفیٰ کی نظریں مما کی طرف اٹھیں۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے کھڑی تھی۔ وہ باہر نکل گیا۔ آئیں لینا۔ لڑکیوں کی میت میں اس نے بڑے سے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرے کے 3 کونوں میں ڈبل بیڈ تھے، ایک کارنر میں وارڈروب اور اس سے ذرا فاصلے پر ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ آپ سب اسی کمرے میں ساتھ رہتی ہیں؟ ہینڈ بیگ سائڈ پہ ڈالتے اس نے تائرانہ نگاہ ڈالی۔ کمرے تو کئی ہیں، مگر ہمیں ساتھ رہنے کی عادت سی ہے۔ اب تو آپ رہیں گی، خود دیکھ لیجئے گا۔ اریج واش روم میں تولیہ رکھ کر واپس آئی تو جواب دیا، فی الحال آپ ہمارا واش روم اور بیڈ روم استعمال کیجئے، تھوڑی دیر بعد آپ کے لیے کمرہ تیار کر دیا جائے گا۔ دانیہ نے با اخلاق میزبان کی طرح اچھی سروس کی یقین دہانی کرائی۔ اور اگر میں کہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ یہ بیڈ روم شیئر کرنا چاہوں گی تو؟ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی؟ امامہ نے بے ساختہ مسرت کا اظہار کیا۔ باقی سب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے پہلی ملاقات میں اتنا بے تکلف انداز تم لوگوں کو برا لگ رہا ہو، مگر میں اپنی نیچر کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ مجھ سے پکی دوستی کرنی ہے تو یہ آپ جناب کو ایک سائڈ رکھنا ہوگا۔ مہمانوں جیسے ٹریٹ نہیں کرو گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ روایتی مہمان بننا مجھے پسند نہیں۔ وہ پوری سچائی سے گویا تھی۔ واہ لینا جی، آپ تو اپنی ہی قبیل کی نکلی، ورنہ جب تم دادو کے ساتھ کڑی عجیب عجیب سی شکلیں بنا رہی تھی تو مجھے خاصی پراؤڈ لگی تھی۔ یہاں نا پراؤڈ لکھا ہوا، عجیب سا لکھا ہوا کچھ ورڈ۔ روایتی مہمانوں سے تو خود ہماری جان جاتی ہے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ دراصل آتے ہی جس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اس پہ کافی گھبرا گئی تھی۔ اب رہو گی تو عادی ہو جاؤ گی۔ عزیز کمال اطمینان سے گویا تھی، یعنی کہ ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ انداز محظوظ کن تھا۔ جس طرح دادو ان پہ برس رہی تھی اور وہ پانچوں شان بے نیازی دکھا رہے تھے، یہ دیکھ کر اسے مزہ آیا تھا۔ اکثر و بیشتر، بلکہ یوں کہنا چاہیے 24 گھنٹے انہیں دادو کو تنگ کیے بغیر چین نہیں آتا اور دادو کو بولے بھی نہ۔ وہ صرف شرارتیں کرتے ہیں جبکہ دادو زیادتی کر گزرتی ہیں۔ خاص طور پر عفان اور چھوٹی چاچی تو چڑ ہیں ان کی۔ دانیہ نے وردہ کی بات اچک لی۔ انداز کسی قدر ناگواری لیے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آئی مہمان کے سامنے گھر کے راز شیئر کرنے پہ اریج دانیہ کی بے وقوفی پہ گھورنے لگی۔ لینا باتیں تو ہوتی رہیں گی، تم فریش ہو جاؤ، تب تک ہم کھانا لگا دیں۔ چلو امامہ کچن میں۔ ذمہ داری کا ثبوت دیتے عزی نے ازلی کام چور امامہ کو اشارہ کیا جو بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ تم چاروں ہو نا کچن میں جانے کے لیے؟ میں لینا کے پاس رکتی ہوں، ورنہ کیا کہے گی یہ کیسے میزبان ہے، مہمان کو اکیلا چھوڑ دیا، ذرا تمیز نہیں ہے۔ امامہ کی چلاکی پہ لینا عباس کا کہا بے ساختہ تھا۔ وہ چاروں اسے گھورتی چلی گئی تھی۔ لینا عباس کو یہ گھر جادو کا محل لگ رہا تھا جس کا ایک ایک مکین ساحر تھا۔ دانیہ کو لینا کے سامنے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بردا گویا تھی۔ دانیہ کے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لینا نے واقف تو ہو ہی جانا ہے۔ دادو کب کسی کے آئے گئے کا لحاظ کرتی ہے؟ عزیز جل کے بولی، علی میری وائٹ شرٹ تم نے لی تھی نا، کہاں ہے وہ؟
थोड़ी देर पहले वो आया था और अब सुबह के लिए अपने कपड़े निकाल रहा था। वार्डरोब खुलने की देर थी, कपड़ों के गोले कारपेट पर लुढ़क आए। अफान मुस्तफ़ा ने झुल्ला कर दोनों हाथों में गोले उठाए और वार्डरोब के खाने में दे मारे, मगर गोलों को इतनी इज्जत अफजाई पसंद न आई। वो शोखी पे तुले बैठे थे। कदमों पे गिरे गोलों को उसने एक किक लगाई, जीन्स शर्ट टाई बिखर गए। वॉशिंग मशीन में पड़ी होगी। बेड पे लेटे अली ने शर्ट की गुमशुदगी पे मुतला किया। वहाँ क्या कर रही है? कितनी देर से वो उसी शर्ट के लिए वार्डरोब खंगाल रहा था। बेचारी गंदी हो गई है। जवाब साबका अंदाज में मौसूल हुआ। तुम पहले नहीं पूछ सकते थे? आधे घंटे से उसे तलाश कर रहा हूँ। तुमने पहले कब पूछा? शट अप, जान से मार दूंगा तुम्हें। मुझे सुबह के लिए वाइट शर्ट चाहिए। वो झुल्लाया। हशाम ने कुछ दिनों पहले ही वाइट शर्ट सिलवाई है ना, उससे ले लो। उनकी गुफ्तगू बगौर सुनते ताबिश ने मशवरा दिया। निचले खाने में होगी। वॉशरूम से बरामद होते हशाम ने शर्ट की मौजूदगी की जगह बताई। वो सर हिलाकर दूसरे वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। अफ़ी, सुबह के लिए अपने कपड़े प्रेस करो तो मेरे भी कर देना। शीट और पेंसिल में गुम ऑन ने सर उठाकर कहा था, मैं अपने कपड़े तुमसे ही प्रेस करवाने वाला हूँ। जहन्नुम में जाओ। ऑन हाथ झाड़कर फिर से स्केच बनाने में मसरूफ़ हो गया। फिर उसने शीट का रुख उनके तरफ किया। यारो देखना ज़रा, इसकी नाक टेढ़ी तो नहीं लग रही है? ऑन स्केच को तनकीदी नज़रों से देखते इस्तफसार कर रहा था। सभी स्केच को बगौर देख रहे थे। सिर्फ नाक? मुझे तो पूरा चेहरा टेढ़ा लग रहा है। अफान मुस्तफ़ा ने वार्डरोब से ज़रा की ज़रा नज़र हटाकर स्केच को देखा था। कमेंट देते सर वापस वार्डरोब में घुसा लिया। वाइट शर्ट मिलके नहीं दे रही थी, जिसकी कोई चीज़ जगह पर मिल सकती थी। हशाम की कोई चीज़ जगह पर मिल सकती थी, नामुमकिन। शक्ल तो वाकई टेढ़ी है। क्या उंगलियों में रेशा आया हुआ है? ताबिश स्केच पे झुक आया। मेहनत से बनाए स्केच पर उनके इबरतनाक कमेंट्स पे ऑन गुस्से में आ गया। दफ़ा हो जाओ तुम लोग। बंदर क्या जाने अदरक का सवाद। अंदाज इस्तेहज़ाइया था। हमें बंदर कहने वाले मत भूल, तू हमारा अमजाद है। हशाम ने याद दिलाया। वली के घर शैतान का जन्म तो होना ही है, मगर शैतान के घर में वली भी हो सकता है। ऑन ने दिफा किया। हमें शैतान कहने वाला अब तक सही सालिम है। लानत है तुम लोगों पर, अभी तक उसे जद्दोकोब नहीं किया। गैरत जगाता वो बीच वाला पट खोले खड़ा था। यारों मैं माफ़ी चाहता हूँ। उनके जारहाना तेवर मुलाहिजा फरमा कर ऑन ने झट सियासतदानों की तरह रंग बदल कर हाथ जोड़ दिए, मगर अवाम बिफर गई। लड़कों क्या हो रहा है? दादों की कांटदार आवाज़ पे सब अपनी अपनी जगह साकित रह गए। वो सब उनके तकिया कलाम क्या हो रहा है से भी बिदकते थे। सब अपनी अपनी जगह खफीफ हो गए। दादो छापे मारने में अपनी सानी नहीं रखती थी। अक्सर व बेशतर वो रंगे हाथों ही पकड़े जाते थे। असर नहीं होता तुम लोगों पे मेरी बात का? जब देखो लड़ते मरते रहते हो। कसूर तुम लोगों का नहीं है, तुम्हारी माओ ने तुम लोगों को सही तरबियत नहीं की। भरपाई में ऐसी ज़िंदगी से ना बहुएं अच्छी मिली, ना पोते मिले, ना पोते पोतियाँ। उनके अताब की जद में सब आ जाते हैं। सब जानते थे सब का जिक्र तमहीद बांधने के लिए इस्तेमाल होता था। असल में तो उनका टारगेट कोई और होता था। उबैद को देखा है ना तुम लोगों ने? माशाल्लाह कितना नेक सालेह बच्चा है, मेरा गरूर है, मेरा नवासा। जबकि तुम लोग। अफान ने ज़ोरदार आवाज़ से पट बंद करके तीसरा पट खोल लिया। ये कपड़े कारपेट पे पड़े रहेंगे? सलीका तरीका है ज़रा तुम में? दादो की तोप का रुख अफान मुस्तफ़ा की तरफ हो गया, जो उनके तरफ पुश्त किए वार्डरोब में झांक रहा था। बेनियाजी के अजीम मुजाहरे पे दादो भड़क उठी। उसका पुरसकून अंदाज उन्हें मुश्तिल कर देता था। जाहिल, जंगली, ज़रा तमीज़ नहीं है कि बड़ों के आगे पीठ करके खड़े नहीं होते। मगर माँ ने कुछ सिखाया हो तब ना। कान खोलकर सुन लो तुम सब। लीना के साथ फ्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम पर तो मुझे ज़रा भरोसा नहीं। सनसनाते तीर अफान मुस्तफ़ा के जिगर के आर पार हो गए। वाइट शर्ट मिल गई। पट बंद करके उसने रुख उनकी तरफ किया। सब ने जब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे पर नज़र डालकर तासुब से सर झुका लिया। दादो जहर फूंक कर जा चुकी थी। खाना लग गया है, अजीब पैगाम लेकर हाजिर थी। सब बाहर निकल गए। रात के खाने पे बड़े ताया, छोटे ताया और चाचू भी होते थे। वेल डेकोरेटेड बड़े से डाइनिंग हॉल में मुख्तलिफ साइज़ के 3 डाइनिंग मेज़ लगे थे।
سب سے بڑی میز پہ دادو، تایا، تائی وغیرہ تھے، دوسری میز پر لڑکوں کا قبضہ تھا اور تیسری لڑکیوں کے لیے تھی۔ وہ امامہ کے ساتھ آئی تو دادو نے تایا وغیرہ سے تفصیلاً تعارف کرایا، سب نے محبت سے خوش آمدید کہا۔ وہ لڑکیوں والی میز کی طرف بڑھ گئی جو لڑکوں کے قریباً 7 تھی۔ جب تک تمام ممبر جمع نہیں ہوئے تب تک کسی نے کھانا شروع نہیں کیا۔ السلام علیکم۔ ایک نو وارد داخل ہوا۔ ارے میرا بچہ! دادو کا چہکنا اور لڑکوں لڑکیوں کا بگڑنا اس نے ملاحظہ کیا۔ خاص طور پر عفان مصطفیٰ کی تیوری پہ کئی بل پڑ گئے۔ ٹھیک ٹائم پہ پہنچا ہوں۔ نو وارد کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ نووارد دادو کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ ازلی بھوکا۔ تابش نے دانت پیسے۔ یہ عبید ہے، ہمارے اکلوتی پھپھو کا اکلوتا چشم و چراغ، دادو کی آنکھوں کا نور، ان کی تمام نادیدہ خوبیوں کی معترف ہیں جو ہمیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ہم تمام کزنز کی متفقہ رائے ہے کہ دادو کو سب سے زیادہ عبید سے محبت ہے اور ہم کو اس سے اتنی ہی چڑ ہے۔ وردہ آہستگی سے اس کے گوشت گزار کر رہی تھی۔ لینا عباس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ دلچسپی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد سب ٹی وی لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ چائے، کافی ٹرے میں لیے ازی اور امامہ سب کو سرو کر رہی تھیں۔ عفان فون کی بیل پہ اٹھ کر گیا، واپس آیا تو ازی کے ہاتھ میں موجود ٹرے سے کافی سے بھرا مگ اٹھا کر حشام کے ساتھ کشن پہ دھنس گیا۔ تمام بڑے صوفے پہ براجمان تھے جبکہ ینگ جنریشن نیچے کشن پہ۔ اس گھر کے طور طریقے اسے اٹریکٹ کر رہے تھے۔ عبید دادو کے پہلو میں گھسا چائے پی رہا تھا۔ دادو یقیناً اسے لینا عباس کے متعلق بتا رہی تھیں۔ اس کی نظریں ہنوز اسی پہ مرکوز تھیں۔ افی، تم نے تمام فائلز دیکھ لیں؟ چھوٹے تایا نے تابش سے مصروف گفتگو عفان مصطفیٰ کو مخاطب کیا۔ جی تاؤ جی، تمام فائلز میں نے دیکھ لی ہیں۔ رحمان گروپ کی کوٹیشن امپریسو ہے مگر ان کی آفر پرائس خاصی زیادہ ہے۔ شاہ سنز کی پرائسز آفر نارمل ہے مگر کوالٹی پہ ہمارا ان سے کمپرومائز ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان تمام فائلز میں 7 کمپنیز کی کوٹیشن اٹریکٹیو ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہمیں آف سیزن پرائس آفر کر رہے ہیں۔ آئی نو 7 کمپنیز کی ریپوٹیشن پچھلے کچھ ماہ سے ڈاؤن ہو رہی ہے مگر ماضی میں اس نے خود اپنے آپ کو منوایا ہے۔ بزنس میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے ہی رہتے ہیں۔ اٹس اے پارٹ آف بزنس۔ ان کی موجودہ کنڈیشن کو فراموش کر کے ہم ان کا پروپوزل ایکسیپٹ کریں، اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہمیں آف سیزن پرائس آفر کر رہے ہیں، دوسرا ہماری ریپوٹیشن کے باعث ان کا بزنس ڈوبنے سے بچ جائے گا اور ہماری اس مہربانی کے بدلے 7 کمپنیز ہمیشہ ہمیں اوپر رکھے گا۔ عفان مصطفیٰ کی مدلل گفتگو نے بڑے تایا، چھوٹے تایا اور چاچو کو 7 کمپنیز کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ تمام کزنز کی سراہتی نظریں عفان مصطفیٰ پہ اٹھی ہوئی تھیں۔ دادو اور عبید کبیرہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی ذہانت انہیں بے حد کھٹکتی تھی۔ وہ انہیں 7 کمپنیز کے دیگر پوائنٹس سے باخبر کر رہا تھا۔ اس نے اس انداز میں بات کی تھی کہ بڑے سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے افی کی بات مان کر 7 کمپنی سے میٹنگ کر لیتے ہیں۔ ہمارا افی یوں ہی تو کسی کی فیور نہیں کرتا۔ اس کی مینجمنٹ ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ چاچو نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا، وہ مسکرا دیا۔ لینا عباس نے عفان مصطفیٰ کو بغور دیکھا۔ براؤن مگ کپوں سے لگائے سپ لے کر اس نے علی کی کسی بات پہ مسکراتے ہوئے اس کے شانے پہ مکہ رسید کیا تھا۔ لینا، آپ پہلی بار پاکستان آئی ہیں؟ چھوٹے تایا نے موضوع تبدیل کیا۔ پہلے بھی کئی بار آ چکی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ لینا، ہمارے یہ شیطان بچے تمہیں بور نہیں ہونے دیں گے۔ تم ان کی کمپنی انجوائے کرو گی۔ بچوں، لینا کا موڈ ہو تو پکنک وغیرہ ارینج کر لو۔ یس سر۔ بڑے تایا اٹھتے ہوئے گویا ہوئے تو سب نے مسرت سے نعرہ لگایا۔ پھر وقفے سے سبھی اٹھ گئے۔ اب صرف ینگ جنریشن اور دادو اور عبید رہ گئے تھے۔ عبید، کل تم کیا کر رہے ہو؟ دادو پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بانجھیں چیر کر جواب دیا گیا۔ لینا کو کراچی دکھانے کی ذمہ داری تمہاری۔ سر آنکھوں پہ سب کے منہ کے زاویے بری طرح بگڑ گئے۔ لینا، تم کل تیار رہنا، عبید تمہیں لینے آ جائے گا۔ کسی کو خاطر میں لائے بنا دادو اٹھ گئیں۔ دادو، کراچی تو میں نے پہلے ہی دیکھ رکھا ہے۔ باہر کسی پوائنٹ پہ انجوائے کرنے سے زیادہ تو مجھے گھر میں مزہ آ رہا ہے۔ اتنی بڑی فیملی کے ساتھ رہنے کا پہلی بار موقع ملا ہے۔ رہی پکنک وغیرہ کی بات تو اگر یہ سب ساتھ ہوں گے تب چلوں گی۔
اکیلے کہاں مزہ آتا ہے؟ لینا کے مفصل جواب پہ ان سب کے چہرے کھل گئے۔ عفان مصطفیٰ نے پہلی بار بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ جہاں عبید کا منہ بن گیا تھا وہیں دادو کو بھی اس کا جواب نہیں بھایا تھا، مگر عزیز سہیلی کی نواسی کو انکار کیسے کرتی، لہٰذا جیسے تمہاری خوشی کہہ کر موضوع بدل دیا۔ 12 بج رہے ہیں، سونا ہے یا صبح کے 12 بجے تک بستر توڑو گے؟ دادو کی غصیلی نظریں عفان مصطفیٰ پر تھی۔ دادو آپ بھول رہی ہیں ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، صبح سب کو کالج، یونیورسٹی اور آفس بھاگنا ہوتا ہے، بستر تو بیکار لوگ توڑتے ہیں۔ اون کے تاک کر حملہ کرنے پہ سب کے لب مسکرا دیے اور عبید جل گیا۔ پڑھا میں نے بھی ہے، باری جاؤں آپ کی پڑھائی پہ؟ آپ کو تو پڑھنے کا خیال بڑھاپے میں آیا اور 4 سال سے انٹر میں مسلسل فیل ہو رہے ہیں۔ اون نے پہلے جملے کے بعد آواز آہستہ کر لی۔ سب سے ہنسی روکنی مشکل ہو گئی۔ عبید نے زیادہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا، شرافت اور کردار میں اوروں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم لوگوں کی طرح ہر وقت ہنسی مذاق میں وقت نہیں گواتا۔ اشارہ کس طرف تھا سب جانتے تھے۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ سجائے سائڈ پر رکھا نیوز پیپر اٹھا کر باہر نکلنے لگا، جس پہ دادو عبید کو لے کر واک آؤٹ کر گئیں۔ میرے یہاں بیٹھنے پر غالباً دادو کو اعتراض ہے، ناراض نہ ہو گئی ہوں۔ وہ اس صورتحال کی مجرم خود کو سمجھنے لگی۔ یہ روز کا معمول ہے اور بے فکر رہو، ہمارے علاوہ دادو کسی سے ناراض نہیں ہوتی۔ عریش نے یقین دلایا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کیوں، مگر مہمان تھی سو چپ رہ گئی۔ دادو ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں بہو، پوتے، پوتی میں کیڑے نظر آتے ہیں اور جن کی نظر میں بیٹی، داماد اور نواسے نواسیاں تمام خوبیوں سے آراستہ ہوتے ہیں۔ وردہ نے کسی حد تک اس کی تسلی کی کوشش کی۔ forget it یار۔ سوری لینا، ہم نے اب تک آپ کو نظر انداز کیا، اس کی بڑی وجہ دادو ہیں، انہوں نے خاص طور پر منع کیا تھا کہ ہم آپ سے دور رہیں، سو اگر ہم کبھی آپ کو نظر انداز کریں تو دل پر مت لیجیے گا۔ ہم سب کو آپ کی آمد پر بے حد خوشی ہے۔ 10 نمبروں پر مشتمل ہمارا گروپ ہے جس میں آپ 11ویں ہیں۔ ہم آپ کو اپنے گروپ میں ویلکم کہتے ہیں، جوائن کریں گی ہمیں؟ منہ پھٹ سے تابش نے سب گوشت گزار کر دیا۔ اس کی صاف گوئی پہ اس نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا۔ شور۔ اسے یہ صاف کھلے دل کے لوگ پہلی ہی نظر میں اچھے لگے تھے۔ تو چلیں پہلے تعارف ہو جائے۔ حشام سیدھا ہو گیا۔ وردہ ہماری سب میں سگڑ کزن ہے۔ اچھا کھانا ہو تو پہلی فرصت میں ان سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ گریجویشن کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ عریج کسی حد تک وردہ جیسی ہی سمجھدار ہے۔ یہ آنرز کر رہی ہے۔ امامہ ہماری ازلی کامچور کزن ہے، ازی لڑنے میں ماہر ہے۔ یہ دونوں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر رہی ہیں۔ محترمہ دانیہ صاحبہ کامرس میں گریجویشن کر رہی ہیں۔ خاصی پڑھاکو واقع ہوئی ہیں، ہر بار پوزیشن بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ لڑکوں کی طرف سے حشام نے لڑکیوں کا تعارف کرایا۔ لڑکیوں کی طرف سے ازی آگے بڑھی۔ لینا، یہ مسٹر اون الیکٹریکل انجینئر کے لاسٹ ایئر میں ہیں اور آرٹ سے لگاؤ کے باعث ایوننگ آرٹ اسکول جوائن کر رکھا ہے۔ آج کل ان کے حال بڑے فقیرانہ ہو رہے ہیں۔ ان کے دائیں طرف جو براجمان ہیں یہ ہیں علی، ڈیلی انگلش نیوز پیپر کے کرائم رپورٹر ہیں، آج کل آفیشیل لیو پر ہیں، سو ان کا چہرہ مبارکہ نظر آ رہا ہے، ورنہ ہم ان سے چھٹی کے دن بھی نہیں مل پاتے ہیں۔ اور ان کے پہلو میں براجمان یہ تابش صاحب ہیں۔ پتہ نہیں بی ای کیا ہے، بی اے لکھنا ہو شاید، لیکن بی ای لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ اور آج کل پاپا کے آفس میں پائے جاتے ہیں۔ راز کی بات ہے پاپا کے ڈر سے جاتے ہیں پیر جھلاتے ہوئے۔ یہ حشام ہیں، ایم ایس سی کر رہے ہیں باٹنی میں۔ ہمارا خوبصورت لان انہی کے مرہون منت ہے۔ اور یہ ہیں ہمارے سب میں جینیس کزن عفان مصطفیٰ، ایم بی اے کے لاسٹ سیمسٹر میں ہیں۔ شروع سے ہی فیملی بزنس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تھا۔ صبح یونیورسٹی جاتے ہیں اور پھر وہیں سے ڈائریکٹ آفس چلے جاتے ہیں۔ خاصے ہارڈ ورکر ہیں۔ فیملی بزنس میں ان کا خاصا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ بڑے تایا، چھوٹے تایا اور چاچو کے لیگل ایڈوائزر کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ ازی نے دلچسپ انداز میں تعارف کرایا۔ تالیاں، آن کے نعرے پہ سب نے تالیاں بجا دی۔ ایسے کراتے ہیں تعارف، تمہاری طرح سوکھے سڑے انداز میں نہیں۔ وردہ نے حشام کو چڑھایا۔ تعارف کے لیے پرسنالٹی کا دلچسپ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، علی نے جواباً کہا۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، آن نے دلچسپی ظاہر کی۔ اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہوں۔ زبان کو کیا ہو گیا؟
بہن بھائی کی کمی دوست بنا کر پوری کرتی ہوں. کمپیوٹر میں بیچلرز کیا ہے. چھٹیاں تھیں تو نانو سے ملنے پاکستان چلی آئی. قسمت نے آپ کے در تک لانا تھا. مجھے بےحد مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے درمیان رہ کر. وہ پوری سچائی سے گویا تھی. کافی دیر وہ ان سب کی کمپنی انجوائے کرتی رہی جس میں عفان مصطفیٰ کسی قدر خاموش تھا. سحر بلا میں بلا شرکت. اچھا میں نے پہلے اس ورڈ کو غلط پروناؤنس کیا. یہ سحر بلا میں بلا شرکت غیر دادو کی حکمرانی تھی. ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. بیٹی چھوٹی ہونے کے باعث دادو کی بے حد لاڈلی تھی. بڑے تایا، چھوٹے تایا، چاچو، یہاں تک کہ بیٹی تک کی شادی دادو نے اپنی پسند سے کرائی تھی. سب جانتے تھے کہ دادو جس قدر محبت کرتی ہیں اسی قدر استحقاق بھی رکھتی ہیں. انہیں اپنے حکم سے سرتابی کرنے والے ذرا پسند نہیں تھے. منمانی کرنے والے کبھی نہیں باتے. تینوں بہوؤں کے انتخاب کے بعد دادو نے جب سب سے چھوٹے اور عزیز تر بیٹے مصطفیٰ کے لیے لڑکی پسند کر کے انہیں اطلاع دی تو وہ بپھر گئے. ان کا ایک ہی جواب تھا، وہ رحیمہ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے. اگر دادو نے ان پہ زور ڈالا تو وہ ہمیشہ کے لیے روح پوش ہو جائیں گے. بچپن سے آج تک ان کی بات پہ آنکھ بند کر کے حامی بھرنے والے پاپا ماما کے لیے اڑ گئے تو دادو کو شکست کا احساس ہوا. ایک عورت کی چند دنوں کی محبت پہ ایک فرما بردار بیٹا ماں کے فیصلے سے انحراف کر رہا تھا. پاپا نے تو انہیں منا کر دم لیا مگر وہ روز اول سے ہی رحیمہ کو ناپسندیدگی کی سند جاری کر چکی تھی. رحیمہ چچی نے دادو کی انا پہ پاؤں رکھ دیا تھا سو ان کا دل جیتنے کی ساری کوششیں رائیگاں گئی. دادو نے پاپا کی ضد پوری کر دی تھی. ان کی پہلی اور آخری خواہش جان کر ماما کو بیاہ لائی تھی مگر نہ ہی انہوں نے پاپا کو معاف کیا نہ ماما کو قبول کیا. عفان مصطفیٰ کی پیدائش عمل میں آئی اور پاپا کا عالم بالا سے بلاوا آ گیا. ماما تو پہلے ہی ان کی جلی کٹی کی زد میں رہتی تھی. اب وہ دادو کو اپنے بیٹے کی قاتل لگنے لگی. ماما کی زندگی پاپا کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی. وہ زندہ تو تھی مگر مردوں سے بدتر. خوشی غمی کوئی احساس ان میں زندگی کے رمق نہیں جگاتا تھا. وہ زندگی کو نہیں، زندگی انہیں گزار رہی تھی. بڑے تایا کے 4 بچے تھے، حشام، وردہ، امامہ اور علی. چھوٹے تایا کے لختے جگروں میں اون، عزی اور دانیہ تھے. عریج اور تابش چھوٹے چاچو کی اولاد تھے جبکہ عفان مصطفیٰ اکلوتا تھا. دادا کو جہاں رحیمہ سے بیٹ تھا وہیں عفان مصطفیٰ انہیں خار کی طرح چبھتا تھا. لینا عباس کو آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا. سبھی اس کا خیال رکھتے تھے. بڑی تائی نے لڑکیوں کے سوٹ سلوائے تو 2 سوٹ اس کے بھی سلوا دیے. وہ نہ کرتی رہ گئی مگر ان کی پرزور محبت نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. دادو کے پاس بیٹھتی تو ان کا موڈ خوشگوار رہتا مگر جہاں وہ لڑکوں خصوصاً عفان کے آس پاس بھی ہوتی تو دادو کا منہ بگڑ جاتا. ایسا کیوں تھا وہ جاننے سے قاصر تھی. کل شام ہی تو چاچی ماما کو زبردستی ان کے کمرے سے نکال لائی تھی. ماما کو دیکھتے ہی جس طرح دادو نے طنز کے تیروں کا رخ ماما کی طرف کر دیا اس پہ اسے حیرت ہوئی. ماما کمال سکون سے بیٹھی رہیں جیسے دادو انہیں نہیں کسی اور کو سنا رہی ہوں. سبھی دبے لفظوں میں دادو سے چپ ہونے کی استدعا کر رہے تھے مگر دادو کب کسی کی سنتی تھی. لینا کو رحیمہ چچی کی برداشت پہ رشک کے ساتھ حیرت ہوئی. وہ اسے ایک بے حس مورتی لگی تھی. جبکہ یہ سب دیکھتا عفان مصطفیٰ جس طرح جھٹکے سے اٹھ کر گیا تھا وہ بھی توجہ طلب تھا. تنہائی میں اس نے بڑی تائی سے استفسار کیا تو بڑی تائی گویا ہوئی. مصطفیٰ اور رحیمہ کی لو میرج ہے. اس شادی سے دونوں گھرانے ناخوش تھے. خصوصاً اماں سخت خلاف تھی مگر مصطفیٰ نے پہلی اور آخری خواہش کہہ کر ضد منوا لی. اماں رحیمہ کو بیاہ لائی مگر کبھی قبول نہ کیا. عفان سال بھر کا تھا تو مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا. رحیمہ تو پہلے ہی ناپسندیدہ بہو تھی. اب اس کا وجود ہی کھٹکنے لگا. وہ رحیمہ کو بیٹے کا قاتل گردانتی ہیں. ہم نے انہیں سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی. اماں نہ مانی تو ہم نے رحیمہ کی شادی کر دینی چاہیے کہ میکے میں اس کا کوئی آسرا نہیں تھا. مگر اماں اور رحیمہ دونوں نے اس شادی کی مخالفت کی. رحیمہ مصطفیٰ کی بیوہ بن کر ہی زندگی گزارنے کی خواہاں تھی اور نفرت کے باوجود اماں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی بیوہ دوسرا نکاح کرے. ہم سب کو رحیمہ کا احساس تھا مگر رحیمہ تب سے آج تک مصطفیٰ کا سوگ بنا رہی ہے. عفان شروع سے اس کی لا تعلقی کی نظر ہو گیا ہے. اماں کے عتاب کا نشانہ اکثر بنتا ہے. ہم نے اسے اپنے بچوں سے کم اہمیت نہیں دی مگر ہم جتنی محبت کریں کوئی ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. حقیقت جان کر وہ کتنی ہی دیر چپ رہ گئی تھی.
آج تک اس کی نظروں سے راہیمہ چچی جیسا کردار نہیں گزرا تھا جس نے محبت پہ خون کو قربان کر دیا تھا۔ بڑی تائی، چھوٹی تائی، چاچی سب ہی اسے کمپنی دیتی تھی۔ صبح وہ سب اپنے اپنے دھندوں کو چلے جاتے تو وہ انہی کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ راہیمہ چچی اپنے کمرے سے شاز ہی نکلتی تھی۔ تائی وغیرہ کی طرح گھریلو امور میں انہیں رائے دیتے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ الگ تھلگ سی اپنی ذات میں گم نظر آتی تھی۔ جب کبھی سب کے ساتھ بیٹھتی بھی تو ان کا ذہن غیر حاضر رہتا۔ وہ اب کسی حد تک ان کے بارے میں جان کر اسے ان میں مزید دلچسپی محسوس ہوئی۔ تمام لڑکوں سے اس کی بے تکلفی ہو چکی تھی مگر عفان مصطفیٰ کسی قدر فاصلے پر ہی نظر آتا تھا۔ دانیہ، مجھے ایک امپورٹنٹ ای میل کرنا تھا، آج میری فرینڈ کا برتھ ڈے ہے۔ اس نے میگزین پڑھتی دانیہ کو مخاطب کیا۔ ہاں، کمرے میں سسٹم ہے، نہ کر لو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں چلیں؟ اس کا رخ ہال کی طرف تھا۔ وہ جب وردہ کچن سے برآمد ہوئی۔ وہ پی سی تو خراب ہے۔ اوہ نو، اسے افسوس ہوا۔ ڈونٹ وری، تم افی کا سسٹم یوز کر لو، ان کے بیڈ روم میں ہے۔ اس نے مسئلے کا حل نکالا، لیکن بغیر پرمیشن؟ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ وہ ہوتا تو پرمیشن بھی لے لیتی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سب باہر گئے ہیں، 2-3 گھنٹے تک کی فرصت ہے، تم ریلیکس ہو کر اپنا کام کر لو۔ اوکے۔ اس نے ریلیکس انداز میں دروازہ کھولا تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی اگلے ہی پل خفیف سی ہو گئی۔ بلو جینز، بلو بنیان میں ملبوس آئرن سٹینڈ کے پاس کھڑا وہ بلو شرٹ پریس کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا سر میکان کی انداز میں گھوما۔ دروازے پہ کھڑی لائٹ اور ڈارک امتزاج کا گرین سوٹ زیب تن کیے خفت سے انگلیاں مسلتے لینا عباس کے چہرے پہ نظریں جم گئیں۔ آئی ایم سوری، وہ بردا، ویری سوری، مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ ہیں۔ اٹس اوکے۔ استری کا پلگ نکالتے وہ شرٹ پہننے لگا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے جھکی پلکوں والی لڑکی کو بغور دیکھا۔ جب بھی ان کا سامنا ہوا تھا وہ اسے پر اعتماد اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کرنے والی اسٹریٹ فارورڈ لڑکی لگی تھی، مگر ابھی اپنی غیر مہذبانہ حرکت پہ جس قدر شرمسار نظر آ رہی تھی خاصی اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے ایک ای میل کرنی تھی، اس نے اپنی آمد کی وجہ بتائی۔ شور۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بائیں کارنر پر موجود سسٹم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے قدم اسی طرف اٹھ گئے۔ بالکل لڑکیوں کی طرح کا کمرہ تھا۔ یہاں بھی 3 ڈبل بیڈ پڑے تھے جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ ایک ہی بیڈ روم شیئر کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بال برش کر کے پرفیوم سپرے کر لیا۔ کمرے میں دل فریب خوشبو پھیل گئی۔ وہ مین لائن کے لیے سوئچ بورڈ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے اپنے بیڈ کی سائڈ دراز سے ضروری پیپرز نکال رہا تھا۔ اس کی متلاشی نظروں پہ نظر پڑی تو ہاتھ بڑھا کر لیمپ کے پیچھے موجود سوئچ بورڈ کا بٹن دبا کر پی سی آن کر دیا۔ سی پی یو آن کر دیا۔ میں جا رہا ہوں، آپ ریلیکس ہو کر اپنا کام کر لیجئے۔ جب موڈ ہو آپ بلا جھجک میرے سسٹم یوز کر سکتی ہیں۔ تھینک یو۔ سی ڈی پلیئر آف کر دوں یا انفیکٹ میوزک سنتے ہوئے ای میل لکھنے میں زیادہ مزہ آئے گا؟ چلتا ہوں۔ وہ سی ڈی پلیئر بجتا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ لیے دیے رہنے والے بندے کا اتنا فرینک انداز اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ کہاں رہ گئے یہ لوگ؟ عظیم مین گیٹ کا چوتھا چکر لگا کر آئی تو غصہ کرنے لگی۔ ابھی تو 2:30 بجے ہیں، فجر سے پہلے نہیں آنے والے وہ لوگ۔ کمبل سر تک اڑے امامہ نے اطلاع دی۔ سو جاؤ، تم بھی دروازہ کھلنے کے انتظار میں سوکھ جائیں گے نا، تب مزہ آئے گا۔ اریج بھی بول پڑی۔ کتنا کہا تھا ہمیں بھی لے چلو، مجھے کانسرٹ لائیو دیکھنے کا بہت شوق ہے، مگر اچھی لڑکیاں کانسرٹ نہیں گھر میں ہوتی ہیں۔ کہہ کر نکل گئے سب۔ اللہ کرے دادوں کو خبر ہو جائے، ٹھیک سے مرمت کریں ان سب کی۔ دانیہ کو نہ جانے کا قلق تھا۔ لینا عباس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ بڑوں سے چوری وہ 5 کانسرٹ میں گئے ہوئے تھے اور لڑکیوں کے ذمہ گیٹ کھولنا تھا۔ مجھے اب نیند آ رہی ہے، صبح پریکٹیکل ہے میرا۔ ازی کا غصہ برقرار تھا۔ تم سو جاؤ ازی، میں جاگ رہی ہوں، گیٹ میں کھول دوں گی۔ اس نے اپنے ساتھ سوئی ہوئی وردہ پہ کمبل ڈالتے ہوئے اپنی خدمت پیش کی۔ تھینک یو، لیکن بی کیئرفل، دادوں کو خبر ہو گئی تو وہ لوگ میری جان کو آ جائیں گے۔ ازی اگلے ہی پل بستر میں گھس گئی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ 2 چکر لگا چکی تھی۔ بیڈ روم سے مین گیٹ تک خاصا فاصلہ تھا۔ اس پریڈ سے اکتا گئی تو شال لپیٹے لان کی سیڑھیوں پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس عمل سے بھی اکتاہٹ ہونے لگی تو کافی بنانے کے خیال سے اٹھی۔
اسی وقت مین گیٹ روشنی سے نہا گیا۔ اس کے قدم مین گیٹ کی طرف اٹھ گئے۔ مین گیٹ واقعہ جہاں پانچوں اپنی اپنی بائک میں براجمان تھے، پھر ایک کے بعد ایک بائک کو اندر لا چکے تھے۔ وہ مین گیٹ لاک کر رہی تھی۔ بائک سٹینڈ پہ کھڑی کر کے وہ اس تک آئے۔ آپ نے کیوں تکلف کیا لینا؟ آن نے استفسار کیا۔ جب گروپ میں شامل کیا ہے تو یہ تکلف کیوں؟ اس نے تنبیہ کی۔ آن نے جھٹ کان پکڑ لیے۔ میں اپنے لیے کافی بنانے جا رہی ہوں، تم میں سے کسی کو پینی ہے تو بتا دو، کھلی آفر کر رہی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا تھی۔ نیکی پوچھ کر نہیں کرتے لینا جی، حشام شوخی سے گویا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ اپنی سریلی ہنسی کی آواز ذرا دھیمی رکھیں، دادو جاگ گئیں تو وہ جوتے پڑیں گے کہ حد نہیں، علی نے ڈرایا۔ وہ پانچوں کچن میں موجود میز کو رونق بخش چکے تھے۔ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے عفان مصطفیٰ نے بھرپور نظروں سے کافی پھینٹتے لینا عباس کو دیکھا۔ بلیک سوٹ میں براؤن شال شانوں پہ ڈالے معصومیت سے مسکراتے اب وہ اوون آن کر رہی تھی، کانسرٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، ان کی گفتگو پہ کمنٹ دے رہی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ اب تک کہاں تھی لینا عباس؟ ان سب کے آگے کافی کے مگ اور گرما گرم پیزا رکھا تو سب دعائیں دینے لگے۔ نائس کافی، تابش کے ساتھ باقی سب نے بھی سراہا۔ اس کی نظر بے ساختہ عفان مصطفیٰ سے ٹکرا گئی۔ مگ انگلیوں کے گھیرے میں لے کر اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ لوگ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ میز سمیٹ کر وہ مگ دھونے لگی۔ پانی کی بوتل فریج سے نکالتے عفان مصطفیٰ کی نظریں اس کی پشت پر تھی۔ لینا، پکار بڑی غیر متوقع اور اجنبی تھی۔ اس انداز میں اسے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ لہجے کی گمبھیرتا پہ اس کا سر میکان کی انداز میں گھوما۔ وہ پانی کی بوتل ہاتھ میں لے کر اس تک آیا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ وہ اس کے بغور دیکھنے اور غیر معمولی پکار پہ حیران تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بغور جھانکتے ہوئے گویا ہوا، لینا، کبھی آپ کو ایسا لگا کہ اب تک جتنی زندگی بیتی وہ ایک سراب تھی، بیکار، بے رنگ، اور اب جس لمحے آپ جی رہے ہیں وہی لمحہ زندگی کا حاصل ہے؟ دل کی چاہ ہوتی ہے زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے، اتنی ہی حسین، اتنی ہی معصوم، اتنی خوبصورت اور دل فریب کہ کئی سو سال جینے کو دل چاہے۔ نافہم انداز میں وہ اس کی صورت تکتی رہی، جبکہ وہ اس کے حیران پریشان چہرے پر گہری نظر ڈال کر مسکراتا ہوا پانی کی بوتل تھما کر کچن سے چلا گیا۔ دوپہر کے 11 بج رہے تھے۔ وردہ کے علاوہ اس وقت سب کالج، یونیورسٹی اور آفس میں ہوتے تھے۔ دادو پھپھو کی طرف گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ لینا عباس ان کے ساتھ چلے۔ پچھلے دنوں ہی اس کی ملاقات پھپھو سے ہوئی تھی۔ بناوٹ، دکھاوا ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسے پھپھو کا گھڑی گھڑی چھوٹی بھابھی بریکٹ راہمہ پہ طنز کرنا بھی برا لگ رہا تھا۔ وہ اسے ذرا اچھی نہیں لگی تھی۔ عبید کے بارے میں بھی اس کی وہی رائے تھی جو باقی کزنز کی تھی۔ روز اس وقت وہ اور وردہ لنچ کی تیاری کرتی تھی۔ آج وردہ پہ موسم کا اثر ہو گیا تھا۔ وہ میڈیسن لے کر آرام کر رہی تھی۔ اس نے چاہا تھا لنچ آج خود تیار کرے، مگر چھوٹی تائی اور چاچی نے روز وردہ کے ساتھ تو لگی رہتی ہو، آج آرام کر لو کہہ کر اس کی چھٹی کر دی تھی۔ اتنی بڑی فیملی تھی مگر اس نے دیکھا تھا گھر میں ایک بھی ملازم نہیں تھا۔ لڑکیاں مل بانٹ کر سارا کام کر لیتی تھیں۔ اگر ان کا موڈ نہیں ہوتا تھا تو تائی یا چاچی وغیرہ کچن سنبھال لیتی تھی۔ بنا کسی شور کے اس گھر کے سارے کام ہو جاتے تھے۔ آج کے دور میں ایسا گھر واقعی بے مثل تھا، جہاں دیورانی جٹانی بہنوں سے بڑھ کر رہتی تھی۔ بڑی تائی میں کے گئی ہوئی تھیں۔ اسے بوریت ہونے لگی تو وہ راہمہ چچی کے دروازے پہ دستک دینے لگی۔ اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ کھڑی رہے یا واپس پلٹ جائے، وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ راہمہ چچی کی صورت نظر آئی۔ آنٹی، میں بور ہو رہی تھی تو سوچا آپ سے باتیں کر لوں۔ راہمہ چچی نے سائڈ میں ہو کر راستہ دیا۔ آ جاؤ۔ کمرہ ان کی نفاست کا ثبوت دے رہا تھا۔ انہوں نے بلیک ساڑھی باندھ رکھی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے انہیں ایک ہی رنگ کی ساڑھی میں دیکھا تھا۔ سوگ کے رنگ میں یہی رنگ ان کے وجود پہ جیسے نقش ہو گیا تھا۔ ان کے ہر اعضاء سے سوگ جھلکتا تھا۔ مسکراہٹ درد کا اعلان کرتی تھی۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ان کی خاموشی اسے خفیف کر رہی تھی۔ بالکل نہیں، ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ کہنے کی دیر تھی۔ فری ہو کر دونوں پیر چڑھائے وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی عجلت میں اس قدر معصومیت تھی کہ راہمہ چچی بے ساختہ ہنس پڑی۔
وہ انہیں دیکھتی رہی۔ ان کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ آنٹی، آپ ہنستے ہوئے بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اگلے ہی پل ان کے لب بھنج گئے۔ آج کافی سالوں بعد میں بے ساختہ ہنسی ہوں۔ انہوں نے اس کے چہرے پہ نظریں جما دی۔ بالکل ایسی تمہاری طرح ہی ہوا کرتی تھی میں، مست، پگلی، جھلی، منٹوں میں دوستی گانٹھ لینے والی، سب کو اسیر کر لیتی تھی۔ آخری جملے پر ان کی آواز بند ہو گئی۔ پھر کیا ہوا آنٹی؟ کچھ انتظار کے بعد وہ دوبارہ بولی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگیں۔ پھر ایسی ہوا چلی کہ میں مسکرانا بھی بھول گئی۔ انداز کھویا کھویا تھا۔ ایسا کیا ہوا آنٹی کہ آپ ہنسنا بھول گئیں؟ اس نے اشتیاق ظاہر کیا۔ کیا کرو گی جان کر؟ انداز ٹالنے والا تھا، وہ ٹلنے والوں میں سے نہیں تھی۔ جب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بالکل میرے جیسی تھی، تو ہو سکتا ہے میں بھی 10-20 سال بعد آپ جیسی ہو جاؤں۔ اللہ نہ کرے۔ لینا ایسی بدفعلی مجھ سے نہیں نکالتے۔ ان کا لہجہ تیز ہو گیا۔ ایک پل کو تو وہ ڈر ہی گئی۔ سوری آنٹی، آئی ایم سوری ٹو بیٹا، اس طرح تو میں نے آج تک اپنے بیٹے کو بھی نہیں ڈانٹا۔ اللہ تم پہ میرے نصیب کا سایہ بھی نہ ڈالے۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ وہ خاموش ان کے بولنے کی منتظر رہی۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظریں اپنی ہتھیلی کی لکیروں پہ مرکوز کر لیں، جیسے ان آڑی ترچھی لکیروں میں ماضی کا گمگشتہ نشان ڈھونڈ رہی ہوں۔ میرا نام رحیمہ ہے۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے۔ ہم 5 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ غربت اور ایک کے بعد دیگرے بیٹیوں کے بڑھتے قد نے اماں ابا کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میری بہنیں سلائی کڑھائی کے علاوہ جو بھی کام مل جاتا کر لیتی۔ میں گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھاتی تھی، تب کہیں کھینچ تان کر ہمارا گھر چلتا تھا، اور ہم بہنیں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ گریجویشن کے بعد میں نے ٹیلی فون آپریٹر کی جاب کر لی۔ یہیں سے میری سیدھی سپاٹ زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اماں ابا مجھے جاب سے باز رہنے کو کہتے تھے، جیسی گزر رہی تھی وہ اسی میں خوش تھے، مگر مجھے روتی سسکتی زندگی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ مجھے بچپن سے جوانی تک کی اپنی ایک محرومی یاد آتی، جنہیں میں ہنسی میں ٹال جایا کرتی تھی۔ جو لوگ روپوں میں کھیلتے ہیں، ان کا اور میرا خدا تو ایک ہی تھا، پھر اتنا تضاد کیوں؟ ایسی ہی سوچیں مجھے تنگ کرنے لگی تھیں۔ خوش شکل اور خوش گفتار تو تھی، سو سلیکشن ہو گیا۔ انہی دنوں میری ملاقات مصطفیٰ سے ہوئی۔ مصطفیٰ نے ان دنوں نئے آفس آنا شروع کیا تھا۔ ان کے بھائیوں کی کوشش تھی وہ بھی بزنس کے اسرار و رموز سیکھ لیں، پر وہ ذمہ داری سے بھاگتے تھے۔ لیکن ہماری ملاقات کے بعد وہ بڑی باقاعدگی سے آفس آنے لگے۔ ایسا وہ صرف مجھے دیکھنے کے لیے کرتے تھے، میں جانتی تھی۔ مصطفیٰ میری روتی سسکتی زندگی کا نجات دہندہ لگے مجھے۔ مصطفیٰ بلا کے ہینڈسم تھے۔ آفس کی کتنی ہی کولیگز ان کو پسند کرتی تھیں اور وہ مجھے پسند کرتے تھے۔ میں ان دنوں خود پہ نازاں تھی۔ مصطفیٰ کے اظہار پہ میں نے سہولت سے کہہ دیا کہ وہ پرپوزل بھیجیں۔ انہوں نے حامی بھر لی، ساتھ ہی کہا کہ جب تک بڑے بھائیوں کی شادی نہیں ہوتی وہ اپنی بات نہیں کر سکتے۔ بات ان کی بھی معقول تھی۔ ادھر میرے پرپوزل آ رہے تھے کہ میں اپنے گھر میں بڑی تھی۔ میرے ہر رشتے سے انکار پہ اماں ابا چڑھنے لگے تھے۔ پھر جب میں نے چاچا کے بیٹے کے لیے انکار کیا تو وہ دونوں ناراض ہو گئے۔ تب میں نے گھر میں کہہ دیا کہ میں مصطفیٰ کا انتظار کروں گی۔ اماں ابا نے واویلا مچایا، مصطفیٰ کو عیاش دولت مند گردانا، سبز پاک دیکھنے پہ سرزنش کی۔ میرا ایک ہی جواب تھا، میں بیاہ کر کسی فقیر کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس مصطفیٰ سے اچھا پرپوزل ہے تو آج ہی میری شادی کر دیں۔ جواب میں کوسنوں کے ساتھ اماں نے مجھے حریص لالچی کہا، مگر میں اڑی رہی۔ ناچار اماں ابا نے مجھ سے چھوٹی بہن کی شادی گنوار رشید سے کر دی۔ میری بہن سسک سسک کر زندگی گزارنے لگی کہ رشید میرے عشق میں مرا جا رہا تھا، اور اب میرے انکار کا بدلہ وہ میری بہن کو ستا کر لے رہا تھا۔ مجھے رشید کے ساتھ اپنی بہن پر بھی غصہ تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے چپ چاپ شادی کرنے کی؟ اور وہ قسمت کا لکھا کہہ کر رونے لگتی تھی۔ تب میں نے تنفر سے کہا تھا، انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ دیکھنا میں مصطفیٰ کے ساتھ اپنی کتنی قابل رشک قسمت بناؤں گی۔ پر مجھے خبر نہیں تھی کہ قسمت میرے جملے پہ دل کھول کر ہنسی ہے۔ مصطفیٰ کے بھائیوں کی شادی میں 2 سال بیت گئے۔ میری بھی 2 بہنوں کی شادی ہو گئی۔ جب مصطفیٰ نے اپنے گھر میں میرے لیے بات کی تو ان کی اماں نے واویلا مچایا۔ انہیں مصطفیٰ کی ثابت قدمی پہ ہار ماننی ہی پڑی۔ انہوں نے میرے اماں ابا کو بھی نہیں بخشا۔ بد کردار، دولت دیکھ کر ریچھ جانے والے بیٹے کو پھانسنے کا طعنہ دیا۔ یہ بھی کہا کہ دولت مند لڑکوں کو غریب کی لڑکیاں نکاح ملانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن وہ جلد ہی اکتا بھی جاتا ہے۔
میری اماں ابا کو اتنی باتیں سنائیں کہ انہوں نے مجھ پہ اپنے گھر کا در بند کر دیا۔ ساس کے ساتھ مجھے اپنے والدین پر بھی غصہ تھا، مگر مصطفیٰ سب نظر انداز کرنے کو کہتے رہے۔ روز اول اماں اٹھتے بیٹھتے گنی میسنی، چلتر باز اور برے برے ناموں سے پکارتی رہیں۔ میں بنیادی طور پر ڈرپوک اور کم ہمت لڑکی تھی، اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں آتا تھا مجھے۔ میں نے جس زندگی کی چاہ کی مل گئی، میں دل کی بے سکونی اماں کی خدمت کر کے مٹانا چاہتی تھی، مگر میرا کوئی عمل انہیں رام نہ کر سکا۔ وہ مجھے اچھوت سمجھتی تھیں۔ میری سب سے چھوٹی بہن کی شادی پہ میرے والدین نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ میں کئی بار ملنے گئی تو گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ بہنوں پہ ان کے شوہر کا روب تھا، مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا۔ سب پا کے بھی مجھے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ گہنے، کپڑے، گاڑی، محلوں سا گھر، یہی تو میرا خواب تھا، پر پتہ نہیں تعبیر پا کر میں ناخوش کیوں تھی۔ ان چیزوں کو پا کر مجھ سے میرے اپنے چھوٹ گئے تھے، جس کی یاد نے مجھے زدے رنج بنا ڈالا تھا۔ اکثر دہل کر مصطفیٰ سے پوچھتی تھی، آپ تو مجھے نہیں چھوڑ دیں گے نا؟ اور وہ میرے فکر مند چہرے کو دیکھتے مسکرا کر کہتے، میں جان چھوڑ دوں گا مگر اپنی جانا کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور کتنا صحیح کہا تھا انہوں نے۔ کال کے پکے نکلے۔ سال بھر کے عفان کو میری گود میں چھوڑ کر روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ میں بے صاحبہ ہو گئی، آہوں سسکیوں کوسنوں پہ کھڑا میرا خواب محل ڈوب گیا۔ 1.5 سال کی رفاقت دے کر مصطفیٰ مجھے بے آسرا تپتی دھوپ میں چھوڑ گئے۔ مصطفیٰ کی موت پہ میرے والدین آئے تھے، غم سے نڈھال، کاندھے جھکے ہوئے تھے۔ اماں نے اس موقع پر بھی انہیں خاندان والوں کے سامنے برا بھلا کہا۔ اس لمحے پہلی بار مجھے خود سے نفرت محسوس ہوئی۔ اپنے اماں ابا کی بے عزتی کروانے والی میں ہی تو تھی، ان کے کندھے جھکانے والی میں ہی تو تھی، ان کا تماشا بنوانے والی میں ہی تو تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا، عدت کے بعد اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی، مگر قدرت میری خواہشوں کا تاوان طلب کرنے پہ کمر بستہ تھی۔ واپس جاتے ہوئے اماں ابا کو ٹرالر نے کچل دیا تھا۔ میں حقیقتاً کھلے آسمان تلے کھڑی تھی۔ میری ضد نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا تھا۔ مجھے مہنگے گہنوں کا شوق تھا، قدرت نے بیوگی کی چادر اڑا دی۔ روپوں، پوزیشن کا کھپ تھا، قدرت نے آنسو غم آنچل سے باندھ دیا۔ نرم ملائم بستر پر سونے کا شوق تھا، قدرت نے نیند آنکھوں سے چرا لی۔ شوخ رنگوں کے کپڑے پہن کر اترانا چاہتی تھی تو قدرت نے سفید رنگ نصیب میں لکھ دیا۔ والدین کا دل دکھانے کی بہت بڑی سزا ملی تھی مجھے۔ کتنے دلوں کو ناخوش کر کے میں نے اپنی خوشی کا سامان کیا تھا، اور قدرت نے مجھے غم کی بھٹی میں دھکیل دیا۔ اب اماں کی تش باتیں بری نہیں لگتی۔ مجھ جیسی لالچی عورت اس لائق ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیں، کوسیں، سنگسار کر دیں۔ دکھوں کی کہانی سنا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ ایک ایک درد ان کے چہرے پہ نقش ہو گیا تھا۔ لینا عباس نے ایسے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا تھا جو اوروں سے انتقام لیتے ہیں۔ آج وہ ایک ایسی عورت کو دیکھ رہی تھی جو خود سے انتقام لے رہی تھی۔ جوانی کی رنگینی کو سیاہ لباس میں گم کر ڈالا تھا، ہنسی مسکراہٹ کا قتل کر کے دکھ درد کی انگلی تھام لی تھی۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کچھ خبر نہیں تھی۔ خود سے انتقام لیتے کسی اور چیز کو جاننے کی فرصت کب ہوتی ہے؟ آپ نے ایک غلطی کی، مگر اسی غلطی کو مسلسل دہراتی چلی آ رہی ہیں۔ انہوں نے اچنبھے سے لینا عباس کو دیکھا۔ آپ نے آنسوؤں پہ اپنے پیار کا محل بنایا، اور یہ سچ ہے کہ بددعائیں انسان کا پیچھا کرتی ہیں۔ جو ہوا وہ یقیناً کاتب تقدیر کا لکھا تھا، مگر اب آپ جو کر رہی ہیں کیا وہ درست ہے؟ یہ دنیا سے کٹ کر کمرہ نشیں ہو جانا، خود کو مشک ستم بنانا، یہ صحیح ہے؟ مصطفیٰ انکل نے اپنی 1.5-2 سالہ رفاقت میں آپ کو جتنی محبت دی، پیار دیا، اس کے جواب میں یوں رونا بسوڑنا، خود کو اذیت دینا، کیا ان کی روح کو تکلیف نہیں دے رہا ہوگا؟ دنیا نے بھلے آپ کے ساتھ جو کیا، مگر مصطفیٰ انکل نے آپ کو خلوص دل سے چاہا ہے۔ آپ کو اس سیاہ رنگ میں دیکھ کر انہیں خوشی ہوتی ہوگی۔ آپ نے پوری جوانی اسی طرح کاٹ دی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو بھی مصطفیٰ انکل سے عشق ہے۔ روپوں کا لالچ ہوتا تو آپ کسی دولت مند سے شادی کر کے پھر روپیہ حاصل کر سکتی تھی، کہ ہمارے مذہب میں بیوہ کا نکاح کرانے پہ زور دیا گیا ہے، مگر آپ نے ان کے نام پہ جیون بتایا۔ لالچ کے علاوہ جو چیز آپ کو مصطفیٰ انکل کے قریب لائی وہ محبت کی ڈور تھی، جس میں آپ آج تک بندی ہیں۔ قدرت نے آپ کے ساتھ جو کیا، آپ نے خود کو مورد الزام ٹھہرایا، حالانکہ
اس کے حکم کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا، مگر آپ نے خود کو مشق ستم بنایا، اپنا غم غلط کرنے اور انتقام لینے میں اتنی مگن رہی کہ آپ کو آج تک احساس نہ ہوا کہ اس انتقام کی بھینٹ عفان مصطفیٰ چڑھا ہے۔ میں جب سے آئی ہوں اسے بلا ضرورت مسکراتے نہیں دیکھا۔ ہر دم دادوں کی جلی کٹی باتوں کی زد میں دیکھ کر بارہا حیران ہوتی ہوں، مگر اب جب آپ نے مجھ سے اپنا آپ شیئر کیا تو میں یہی کہوں گی کہ عفان مصطفیٰ لوگوں کے جمگفیر میں ضرور رہتا ہے، مگر وہ اندر سے بہت تنہا ہے۔ اسے تنہا آپ نے کیا ہے۔ باپ تو قدرت نے چھینا، ماں کو آپ نے خود چھین لیا۔ اس کے درد کا اندازہ کیجئے جس کے حصے میں ماں باپ کسی کا پیار نہ آیا۔ بند کیجئے خود سے انتقام لینا، مٹھی کھول کر ماضی کے پردرد لمحوں کو جانے دیجئے۔ جو رشتے کھو گئے بچھڑ گئے ان کی یاد دل میں ضرور رکھیں، مگر اس طرح کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوئی تشنا تہیں دامن نہ رہ جائے۔ جو وقت بیت گیا اس کا ذکر ہی کیا، جو بیت رہا ہے کم سے کم اسے خوشگوار کیجئے۔ جہنم میں ڈالیے دنیا کو، کہہ کہے لگانے کو سب تیار ہو جاتے ہیں، مگر آنسو پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ ہمت کیجئے، اپنے آنسو پوچھ کر انہیں دیکھیے جو آپ کی توجہ اور محبت کا طالب ہے۔ زندگی ہر گھڑی رنگ بدل رہی ہے، یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نئی صبح کو کس انداز میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے لینا عباس کا ہر لفظ رحیمہ چچی کے دل میں گھر کرتا جا رہا تھا۔ گھڑی نے رات کا 2 بجایا تھا۔ مانوس آہٹ پہ وہ چپکے سے کمبل سے نکل آئی، گرے کوٹ شانے پہ ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ کوریڈور کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ چال سے تھکن ظاہر تھی۔ رات کے کھانے کے دوران اس کی غیر موجودگی پہ تایا جی نے بتایا تھا۔ آفس سے آف ہونے کے بعد افی اپنے فرینڈ کی سسٹر کی شادی میں گیا ہے، رات دیر سے آئے گا۔ وہ کتنی ہی دیر سے اس کی منتظر تھی۔ دوپہر ماما سے بات کر کے وہ اسے بھی چیک کرنا چاہتی تھی۔ اب اس کے چہرے پہ بکھری تھکن نے اسے شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ عفان مصطفیٰ کے قدم کچن کی طرف تھے۔ وہ تھوڑی دیر کھڑی رہی، شاید اسے کسی شے کی ضرورت ہو، اس خیال سے وہ کچن میں داخل ہوئی۔ کوٹ کرسی کی پشت پہ ڈالے، شرٹ کے کف کے بٹن کھول کر کف فولڈ کیے کافی کا جار نکال رہا تھا۔ گرے اور بلو ڈاٹس کی ٹائی گلے میں جھول رہی تھی۔ ہٹے میں کافی بنا دیتی ہوں۔ وہ اس تک آئی۔ اس نے آواز پہ گردن موڑ کر دیکھا۔ وائٹ سوٹ میں شال لیے کیچر میں بالوں کو جکڑے سادہ سے حلیے میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ آپ کو زحمت نہیں ہوگی، اس کے ہاتھ سے جار لیتے ہوئے اس نے جملہ مکمل کیا۔ وہ شیلف سے کمر ٹکائے ہاتھ سینے پہ باندھے اسے کافی بناتے دیکھتا رہا۔ آپ سوئی نہیں؟ نظریں اٹھتی گرتی پلکوں پہ اٹکی تھی۔ کچھ صورتیں اتنی حسین ہوتی ہیں کہ دل کے فریم میں نقش ہو جاتی ہیں۔ صاحب دل کو خبر اس وقت ہوتی ہے جب صورت ہٹائے نہیں ہٹتی۔ آپ کے لیے جاگ رہی تھی، دودھ گرم کرنے کے لیے دوسرے چولہے پہ رکھتے ہوئے معصومیت سے گویا ہوئی۔ میرے لیے؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ گھر میں محبت کا اظہار تو ہر کوئی کرتا تھا، مگر یہ نازک لڑکی جو اس کی کچھ لگتی نہیں تھی، وہ اس کے انتظار میں جاگتی رہی تھی، اور اب جس طرح اپنائیت سے کافی بنا رہی تھی اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آپ سے کچھ باتیں کرنی تھی۔ اس نے کھولتا پانی مگ میں انڈیلتے بات جاری رکھی۔ شوق سے کیجیے۔ بہت مسکراتے ہوئے دعوت دی۔ ابھی آتے ہوئے آپ اتنے تھکے ہوئے لگ رہے تھے کہ میں اپنا ارادہ ملتوی کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آپ کہیں تو ہم پھر کبھی بات کر لیتے ہیں۔ اس کی طرف ذرا کی ذرا دیکھتے ہوئے وہ گرم دودھ ڈالنے لگی۔ اسٹرانگ، اس کا اشارہ دودھ کم ڈالنے کی طرف تھا۔ اچھے بچے اسٹرانگ کافی نہیں پیتے، زیادہ تلخی اچھی نہیں ہوتی، شرارتی لہجے میں کہہ کر اس نے حساب برابر کیا۔ اس دھونس بڑے انداز پہ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ آپ نے اپنے لیے نہیں بنائی؟ موڈ نہیں ہے؟ ڈونٹ وری، ہم شیئر کر لیں گے۔ اس نے اسٹینڈ سے دوسرا مگ لے کر کافی کو 2 حصوں میں کر دیا۔ وہ انکار کرتی رہ گئی۔ اچھے بچے کافی سے انکار نہیں کرتے۔ اس نے اسی کا انداز اپناتے ہوئے مگ بڑھایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے میز پہ مگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، بات پھر کر لیں گے۔ وہ کرسی کی پشت سے لگی کھڑی تھی۔ بیٹھیں پلیز۔ اس کے اصرار پہ اسے بیٹھنا پڑا۔ واقعی میں تھکا ہوا تھا۔ صبح یونیورسٹی، وہاں سے آفس، پھر فرینڈ کی سسٹر کی شادی، کچھ کام تھے جنہوں نے تھکا دیا تھا۔ سوچا کافی پی کر تھکن ریلیز کر لوں گا، مگر اب تو کافی کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ مگ کے کناروں پہ انگلی پھیرتے ہوئے بغور اسے دیکھتے گویا تھا۔ وہ جملے ترتیب دینے میں اتنی گم تھی کہ اس کے لہجے اور لفظوں پہ دھیان نہ دے سکی۔
वो चंद सानिये उसके बोलने का मुंतज़िर रहा, फिर सिप लेते उंगलियों के पोरों से मेज़ हौले से बजाया। वो मतवज्जा हो गई। लीना, आपको जो भी कहना है बिला झिझक कह डालें, प्रॉमिस मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो उसका तजब्जुब भांप गया था। क्यों बुरा नहीं मानेंगे? वो रिलैक्स हो गई। पुरएतमाद नज़रें उस पे उठी हुई थी। उसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी, तभी एक लहजे को उसका चेहरा देखने लगा। फिर शाने उचका दिए। पता नहीं, शायद अभी मैंने खुद को ठीक से पहचाना नहीं। खुद पे मुनकशिफ होने में कभी टाइम लगता है और कभी एक लम्हा सब कुछ बावर करा जाता है। अजब खुद कलामी का सा अंदाज था, वो सुन न सकी। मैं मेहमान हूँ इसीलिए? नहीं, अंदाज कतई था। वो किसी कदर तहय्युर से देखने लगी। मग को दाएं बाएं हरकत देते उस पे उचटती निगाह डाली। आपने जिस बेसब्री से मेरा इंतज़ार किया, जिस अपनायत से कॉफ़ी बनाई और अब शायद मेरी ही किसी बात पर शशोपंच में पड़ी हैं, आपकी इतनी मेहरबानियों पे बुरा मान जाऊँ? इतना कमज़र्फ नहीं है अफ़ान मुस्तफ़ा। उसने बगौर उस हैंडसम शख्स को देखा। अफ़ान, पता नहीं आप मेरे बारे में किस अंदाज में सोचते हो। मेरा इतना फ्रैंक होना शायद कि आपको नागवार गुजरे, मगर इस डर से मैं चुप भी नहीं रह सकती। एक लहजे को रुकी। वो अज़ हद संजीदा हो गया। उसे उसकी तमहीद गैर मामूली लगी। आज आपकी मम्मा से ज़िद करके मैंने उनकी महरूमियों दुखों से मुज़य्यन कहानी सुनी और मुझे उनकी गलती कहीं नज़र नहीं आई। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ खुशियाँ ही तो चाही थीं। हर जी नफ्स खुशियों की हवस में मुब्तला है। फिर आंटी ने चाहा तो कौन सा बुरा किया। आहों और सिसकियों ने बद्दुआ बनकर उनकी जीस्त को गहन लगा दिया। 1.5 साला रफ़ाकत की यादें देकर मुस्तफ़ा अंकल आलिम बाला को सुधार गए और आंटी ने खुद को मुश्क सितम बना लिया। वो खुद को मुजरिम गर्दानती हैं, हालांकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। दुनिया ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उन्होंने पूरी ज़िंदगी शौहर के नाम पे बिता दी। मुस्कुराहट, आरजुएं, अरमान, शौक़ दिल की चौखट पे कुर्बान कर दिए। रंग, खुशबू, तितली, जुगनू को भुलाकर सियाह रंग ओढ़ लिया। अपनी ज़ात तरजीहात को सरेआम फांसी लगाना कभी आसान नहीं होता। आंटी एक अरसे से ये काम करती आ रही हैं। उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी के बदले में क्या मिला उन्हें? कुछ भी तो नहीं। वो जीती हैं या मरती हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। खामोश लब सिए वो सुनता रहा। दादू जो करती हैं वो जाने, मगर आप तो बेटे हैं। जन्म दिया है उन्होंने आपको, फिर माँ से इतनी बेगानगी। मैं जब से यहाँ हूँ मैंने आपको कभी आंटी के पास जाते नहीं देखा, कभी उनसे बात करते नहीं देखा। लीना, आपकी तरह मैं भी ममा को कसूरवार नहीं ठहराता। पसंद की शादी करना गुनाह नहीं है, मगर हमारी सोसाइटी में आज भी दीन से बेबहरा लोग हैं जो पसंद की शादी पे सज़ा देते हैं। हर इंसान की मौत का दिन मुअय्यन है। पापा की ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए थे, सो वो चले गए। नाना नानी का भी बुलावा आ गया था। अब ऐसे में दादू जैसे लोग मम्मा को सब्ज़ कदम कहें, बुरे नामों से बुलाएं, तो ये उनकी जहनी पस्ती का सबूत है और कुछ नहीं। मैंने 9 उम्री से मम्मा को अपनी ज़ात में मगन और स्याह रंग में देखा। तब मुझ में दुख, दर्द, शोक की समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मम्मा पे तर्स की बजाय गुस्सा आने लगा। दादो तंज करती हैं, मैंने आज तक उन्हें एक लफ्ज़ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि कभी तो मम्मा को एहसास होगा कि उनका गुस्सा दादो मुझ पर निकालती हैं। फिर सब बेकार रहा। मम्मा खुद से इंतकाम लेने के साथ मुझसे भी इंतकाम लेती हैं। बाप तो छिन ही गया, माँ खुद दूर हो गई। मम्मा की एक एक तकलीफ़ का दुख है मुझे। ये बेगानगी, लाताल्लुकी मेरे अंदर का गुस्सा है। क्यों उन्होंने खुद से मुझसे नफ़रत का रवैया रखा हुआ है? क्यों खुद पे मुझ पे तरस नहीं आता उन्हें? जन्म देने वाली माँ को कभी मेरे गम का एहसास हुआ कि इतने बड़े घर में सबके मम्मा पापा हैं, मेरे तमाम कज़न्स अपने प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करते हैं, मैं किससे करूँ? कभी मुझे रातों को डर लगता था, तब मैं किससे लिपट कर सोऊंगा? कभी उन्होंने सोचा? मामा ने किसी के साथ इंसाफ नहीं किया, ना अपने साथ ना मेरे साथ। जिन राहों पे बच्चे वालिदैन का हाथ थामे चलते हैं, उन राहों पे मैं अकेला चला। करियर कैसे बनता है, कौन सी फील्ड मेरे लिए सूटेबल है, अपने लिए मैंने खुद सोचा। मामा को तो आज तक मेरी फेवरेट डिश का नहीं पता। दोनों हाथ की मुट्ठियाँ मेज़ पे धरे अफ़ान मुस्तफ़ा लब को चलकर ज़ब्त की सही कर रहा था। लीना अब्बास को एहसास हुआ वो अफ़ान मुस्तफ़ा को गलत समझ रही थी। पहले वो कसूरवार लग रहा था, अब वो उसे काबिले रहम लग रहा था। आंटी ने खुद को खौल में बंद कर लिया तो आपने क्यों ना तोड़ा ये खौल? आपकी लाताल्लुकी बेगानगी ने क्या दिया आपको? वो खुद से इंतकाम लेती रहीं तो क्यों ना रोका उन्हें?
آپ بیٹے ہیں عفان، ماں سے مانگ کر محبت کرتے، شرم جھجک تو غیروں سے ہوتی ہے، اپنوں سے کیا شرم؟ وہ دھیمے سروں میں گویا تھی، وہ دل سے قائل ہوتا اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ عفان، آنٹی نازک عورت ہے، پہلے ہی ضرورت سے زیادہ ضبط کر چکی ہیں، مزید بیگانگی کا کھیل جاری مت رکھیے، کبھی بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں خود سب ٹھیک کرنا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آنٹی کا ضبط جواب دے جائے، وہ آپ کے ہاتھ عمر بھر کا پچھتاوا آئے۔ آنٹی رشتوں محبتوں کی ڈسی ہوئی ہیں، ماں باپ بہنیں شوہر کوئی غمگسار نہیں تھا، انہیں کوئی ایسا شانہ نہیں ملا جس پہ سر رکھ کر سسک سکیں۔ ان کے مردہ تن میں محبت کی گرمی پہنچائیے، ان کی ذات کو قلعے سے نکالنا ایک بیٹے کا کام ہے، انہیں محبت مان دیجیے، ان کی کچلی ذات کا غرور لوٹائیے، بتائیے کہ وہ آپ کے لیے خاص ہیں، وہ پھر سے جی اٹھیں گی۔ سامنے بیٹھی نازک سی لڑکی قطرہ قطرہ لفظ اس کے اندر اتار رہی تھی، وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ خود کو اور آنٹی کو بدلیے عفان، آنٹی کی محبت آپ کی محرومی کا مداوع بن جائے گی۔ اسے غور و خوض کرتا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی خالی کرسی پر نظریں جمائے اس کا ایک ایک لفظ دہرا رہا تھا۔ اس کے قدم میں کان کی انداز میں اٹھے اور ماما کے دروازے کی طرف جا کے اس نے نوب گھمائی۔ دروازہ کھلا تھا، ماما آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کی کم روشنی میں اس نے ماما کو بغور دیکھا، کمزور زندگی سے بیزار وجود اس کے سامنے تھا۔ وہ نیچے کارپٹ پر ان کے پیروں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر خبر ہی نہ ہوئی کب اس کی پیشانی ماما کے پیروں سے جا لگی اور ان کے پیر بھیگنے لگے۔ ماما جاگ رہی تھیں، جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ افی، ہزار ڈر اندیشے تھے، جیسے وہ اپنے ساتھ کی گئی ناانصافیوں پہ باز پرس کرنے لگے گا۔ ماما مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ ماما نے تڑپ کر اسے خود سے لگا لیا۔ میں تمہاری گناہ گار ہوں بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ کتنی ہی دیر دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، سورج کی کرنیں روزنوں میں گھسی جا رہی تھی۔ ورکنگ ڈے تھا، سب کو اپنی اپنی منزل پہ پہنچنے کی جلدی تھی۔ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے ہر کوئی ساکت رہ گیا، اپنے لیے چائے نکالتا عفان مصطفیٰ دنگ رہ گیا۔ سامنے سے ماما سفید ساڑھی جس کے کنارے ڈارک پرپل کلر کے تھے پہنے چلی آ رہی تھی۔ عفان مصطفیٰ چیئر پیچھے دھکیل کر ماما تک گیا۔ ماما، یو آر لکنگ ویری پریٹی۔ وہ بچوں کے سے اشتیاق سے مسرت کا اظہار کر رہا تھا۔ لینا عباس کے ساتھ سبھی مسکرا دیے۔ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ دادوں کی دبنگ آواز پہ ماما ہراساں ہو کر عفان مصطفیٰ کے پیچھے چھپ گئیں۔ وہ آج بھی اتنی ہی ڈرپوک تھی جتنی پہلے ہوا کرتی تھی۔ عفان کے ساتھ سب کو دادوں کا انداز برا لگا۔ اماں، مصطفیٰ کے انتقال کو 24 سال ہو چکے ہیں۔ اپنی زندگی کے 24 برس راہیمہ نے ایک بیوہ کی طرح کاٹے ہیں۔ آپ کی غیر منطقی باتیں برداشت کی، اب جب یہ جینا چاہتی ہیں تو پلیز اسے جینے دیں۔ پہلے ہی میں آپ کی ناگوار باتیں نظر انداز کی۔ میں نے ظلم ہوتے دیکھ کر اس کے لیے آواز بلند نہ کرنا گناہ ہے۔ ہم میں راہیمہ جتنا برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا ہمارے گھر میں کوئی تماشا ہو۔ بڑے تایا کی دبنگ آواز پہ دادو خائف ہو گئی۔ دادا جی کے بعد بڑے تایا کا فیصلہ حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ دادو کو احساس ہو گیا کہ بیٹے نے آج ان کی سلطنت چھین لی۔ جب تک دادا جی کا سایہ تھا ان کی چلتی تھی، اور آج بیٹا انہیں بتا رہا تھا کہ ان کی سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ دادو چپ رہ گئی۔ ماما انہیں یکدم بہت بہادر لگنے لگی۔ راہیمہ، مصطفیٰ ہمارا چہیتا بھائی تھا، اس کی بیوہ کی نسبت سے تم ہمیں ہمیشہ عزیز رہو گی۔ چھوٹے تایا نے ماما کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مان کے احساس نے ان کی آنکھیں نمناک کر دی۔ اماں مجھے معاف کر دیں۔ دادو کے دونوں ہاتھ تھامے گھٹنوں پہ پیشانی ٹکائے ماما رو رہی تھی۔ کتنی دیر دادو برداشت کرتی رہی، لیکن ماما کا چہرہ اوپر نہیں اٹھا تو ان کا دل بند ہونے لگا۔ مصطفیٰ جب کبھی کوئی غلطی کرتے تھے تو اسی طرح معافی مانگتے تھے۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے دادو سے اسی طرح ان کے گھٹنوں پہ پیشانی ٹکا کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے معافی مانگی تھی۔ ان کی اس ادا پہ بڑی سے بڑی غلطی معاف کرنے والی دادو نے ان کو جھٹک کر الگ کر دیا تھا۔ مصطفیٰ چلے گئے اور ان کے دل میں خلش چھوڑ گئے کہ کاش وہ انہیں معاف کر دیتی۔ اب ماما ان سے معافی کی خواستگار تھیں۔ دادو نے ماما کا چہرہ اٹھایا۔ ان کے مصطفیٰ کو عشق تھا اس چہرے سے۔
आंसुओं से भीगा, दर्द में डूबा चेहरा उन्होंने बेसाख्ता सीने से लगा लिया। मैंने माफ़ किया तुम्हें, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें दुख देती हूँ तो मेरा मुस्तफ़ा भी यकीनन दुखी होता होगा। दुआ करो वो पुरसकून हो जाए। सभी की आंखें झिलमिला गई थीं। दादों का पिघलना लोहे के मुतरादिफ था, मगर ताई से किसे इनकार है। पत्थर दिल भी कभी कभी मोम बन जाते हैं। बड़ी छोटी ताई चची सब ने मम्मा को गले लगाया था। मम्मा ने जैसे आज नया जन्म लिया था। छोटी चाची, इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे? ताबिश को अब तक वो बंदा नज़र न आया। दायरे में मौजूद सबकी नज़रें मम्मा पे उठ गईं। ये तो तुम अपने ग्रुप के 11वें जादुई मेंबर से पूछो जिसे पत्थर में जोंक लगाना आता है। मम्मा के मुस्कुराते जवाब पे सबकी नज़रें 11वीं मेंबर पे जम गईं। बैक वक्त सबकी नज़रें खुद पे महसूस करके गोद पे रखा कुशन हाथों में थाम कर लीना अब्बास ने चेहरे पे रख लिया। इस हरकत में सब हंस दिए थे। अफान मुस्तफ़ा ने कुशन नीचे से खींचा, बेहद मुस्कुराते हुए होले से कहा, थैंक यू। शहर बिला का हर मकीन आजकल खुश था। दादो और मम्मा की दोस्ती पे यंग जनरेशन ने घर में छोटी सी पार्टी की थी। पुप्पो को दादो का मम्मा को कबूल करना ज़रा न भाया था, सो उन्होंने शिरकत से माजरत कर ली। दादो को उनसे ऐसी कमजरफी की उम्मीद नहीं थी। दादो पुप्पो के कहे पर आंखें बंद करके चलती थीं। आज उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करके उन्होंने सरासर गलत किया था। मम्मा शादी होकर आईं तो दादा के कान पुप्पो ही भरती थी। दादो ने पुप्पो की नज़र से देखना छोड़ा तो उन्हें सब अच्छा लगने लगा। लड़के लड़कियों की बेतकल्लुफ़ी पे अक्सर दादो को कहती, घर में जवान लड़के लड़कियां हैं, आप आंखें खुली रखा करें, कल को ये कोई हद पार कर गए तो रोती रहेंगी। और दादो को उनकी हंसी मजाक से चिढ़ होती गई। उनकी शरारतें इतनी मासूम होती थीं कि हंसी आ जाती थी। अभी कल ही तो वो पांचों लाउंज में मौजूद थे। अफान मुस्तफ़ा कारपेट पर पैर फैलाए आंखों पे बाजू रखे लेटा हुआ था। उसके घुटने पे हाथ मारते हशाम साथ बैठ गया था। फिर उनमें किसी बात पे बहस होने लगी तो ऑन झुंझुला कर ताबिश को घसीट कर उठाने लगा। तू चल मेरे साथ। क्यों? ताबिश हैरान था। अम्मी के पास। क्यों? अम्मी से मार खिलाऊंगा तुझे। ऑन ने इतनी मासूमियत से कहा था कि खुद दादो मुस्कुराए बगैर न रह सकी थी। आज शाम ही ऑन प्रेजेंटेशन का काम कर रहा था। यार, प्रेजेंटेशन में हमारे सर ने ओल्ड विमेन का स्केच बनाने को कहा है ताकि जुड़ियाँ वगैरह दिखा सकें। दादो का बना लो, अली ने आराम से मशवरा दिया। बना तो लूँ, लेकिन दादो के चेहरे पे जुड़ियाँ वगैरह कहाँ हैं? ऑन के जुमले पे सब ने ही ताइदी अंदाज में सर हिलाने लगे। लड़कियां दादो को ब्यूटी क्वीन गर्दान रही थीं। ऐसे में ताबिश ने संजीदगी से मशवरा दिया, तुम बिला झिझक दादो की तस्वीर स्केच कर लो, नीचे लिख देना मॉडर्न दादो। यकीन करो प्रेजेंटेशन में फ़र्स्ट प्राइज़ तुमको ही मिलेगा। फलक शगाफ कह कहे पे दादो भी हंस पड़ी थी। कितने मासूम और शरारती थे वो, और वो उन्हें क्या समझती रही थी। उन्हें माजी के रवैये पे तासुफ होने लगा। रात के खाने के बाद बड़ों की महफिल जमी तो बात चलते चलते शादी पे जा रुकी। अली, शादी के कब तक इरादे हैं? बड़े ताया इस्तफसार कर रहे थे। उन सब में चूंकि अली ही सबसे बड़ा था, उसी का जिक्र हुआ। 1 साल बाद पापा। अली के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। कमिटमेंट है किसी से? सवाल पे अली खिफ़्फ़त से सुर्ख हो गया। शैतानों की मायनी खेज मुस्कुराहट जाहिर कर रही थी कि उसका हशर क्या होने वाला है। जी, उसने होले से एतराफ़ किया। निमरा मेरे फ्रेंड की सिस्टर है। 1 साल की पख क्यों? बड़े ताया भी सवाल कर रहे थे। निमरा बीएड कर रही है, लास्ट ईयर है उसका। निमरा बीएड के बाद शादी करना चाहती है। अच्छी बात है। और ताबिश मियाँ, आपका क्या हाल है? अली की जान छूटी तो ताबिश की शामद आ गई। सभी उनकी दुर्गत पे महजूज हो रहे थे। कहीं तुमने भी किसी से कमिटमेंट तो नहीं की? छोटे ताया शौकी से पूछ रहे थे। ना ताऊ जी, एक बार मम्मी ने कहा था सिर्फ घर की लड़कियों की इज्जत पे जान कर ना करना कि ये तुम्हारी बहनें हैं, बल्कि हर राह चलती लड़की किसी न किसी की बहन है। उन पे हूट ना करना, उन्हें भी बहन समझना। सो मुझे तो हर कोई अपनी बहन ही लगती है। ताबिश के बेचारगी पे कहे जुमले पर कहे चारों सू बिखर गए थे। हशाम के बाद अफान की बारी आई थी। पहले स्टडी कंप्लीट कर लूँ, उसने जान जुड़ानी चाहिए। मगर ताऊ जी ख़ास नीयत से बैठे थे। इसरार पे उसे कहना पड़ा, कमिटमेंट है ताऊ जी।
یعنی تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ جی، جھیمتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تاؤ جی نے باری باری لڑکیوں سے بھی استفسار کیا کہ اگر انہیں کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا نام بتا دیں۔ اس پر تائی جی نے انہیں سوزنش کی کہ بچیاں شرما رہی ہیں اور تایا جی گویا ہوئے تھے۔ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو یہ سوال جھیپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس جھجک کی وجہ سے ہم بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ شریعت میں دونوں کی پسند کو اہمیت دی گئی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں لو میرج کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لو میرج کا مطلب یہ نہیں کہ گھروں سے بھاگ کر شادی کی جائے۔ لڑکے یا لڑکی کو کوئی پسند ہے تو والدین کو بتائیں، اور والدین کا بھی فرض ہے کہ ان کی پسند نہ صرف بیاہ لائیں بلکہ آنے والی لڑکی کو دل سے قبول کریں۔ ہمارے علی نے نمرہ کو پسند کیا ہے، کل کو وہ بیاہ کر یہاں آ جائے گی، تم اسے اتنی ہی محبت دینا جتنی اپنی پسند کردہ بہو کو دینے کا تم نے سوچ رکھا ہے۔ بچوں کی پسند کو انا کا مسئلہ بنانا مصطفیٰ اور راحت جیسی کہانیوں کو جنم دینے کے مترادف ہے۔ لڑکے تایا جی کا ایک ایک حرف بڑے تایا جی کا ایک ایک حرف صحیح تھا۔ دادو بھی دل سے قائل ہو گئی۔ بڑوں کی نشست برخاست ہوئی تو سب ایک دوسرے کی کھچائی میں لگ گئے۔ گھٹیا انسان، دوست کی بہن پر نظر ڈالتے تجھے شرم نہ آئی؟ یہ اون تھا جو علی کو غیرت دلانے کو کوشاں تھا۔ آپ کو کون پسند ہے؟ سب شرارت کر رہے تھے جب لینا نے عفان سے سوال کیا۔ سوری، اٹس ٹاپ سیکرٹ ناؤ۔ مجھے بھی نہیں بتائیں گے؟ اس نے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ جب کبھی میں نے اپنا یہ سیکرٹ کسی سے شیئر کیا تو یقین کریں وہ ہستی آپ ہوں گی۔ وہ بتانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ منہ بسوڑ کے اٹھ گئی۔ وہ اس کی اس حرکت پہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ دل تو چاہا بتا دے وہ تم ہی ہو، مگر وہ سب شیطان یہی موجود تھے۔ افی، کیا کر رہے ہو؟ ان کے بیڈ روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ ایک کے بعد ایک وہ 6 اندر تھی۔ سب میں آگے وردہ تھی۔ اسی نے پوچھا۔ وہ چاروں ایک ہی بیڈ پہ دراز تھے جبکہ عفان مصطفیٰ سسٹم کے پاس کھڑا کام کر رہا تھا۔ آفیشیل لیٹر کا پرنٹ آؤٹ نکال رہا ہوں۔ کتنی دیر میں فری ہو جاؤ گے؟ اب کے عزی نے لب کشائی کی۔ 5-7 منٹ لگیں گے۔ اس کے بعد تم ہم لڑکیوں کو سنو پی لے کر جا رہے ہو۔ اریج نے دھونس سے کہا۔ کزنز، یہ دھونس ہے یا پیار؟ اس نے مسکراتے ہوئے پرنٹر کا بٹن پریس کیا۔ جو سمجھ لو۔ دانیہ کا سٹائل شہانہ تھا۔ میں تو پیار ہی سمجھوں گا۔ مسکراتی شوخ نظریں لائٹ پنک سوٹ میں ہم رنگ شال لیے لینا عباس پر تھیں جو علی سے نیوز پیپر پہ کچھ ڈسکس کر رہی تھی۔ ٹھیک ٹھیک بتاؤ، چل رہے ہو یا ان کی طرح بہانے گھڑو گے؟ امامہ نے چاروں کو غضبناک نظروں سے دیکھا۔ وہ جان گیا ان چاروں کی منت کرنے کے بعد اس سے رابطہ کیا گیا ہے۔ تم سب گاڑی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ وہ پرنٹر سے پیپر نکال کر چیک کرنے لگا۔ لڑکے بھی تیار ہو گئے تو گویا ایک محاذ کھل گیا۔ سب ایک دوسرے پہ لفظوں سے گولہ باری کرنے لگے۔ اللہ کرے تمہیں ایسی بیوی ملے کہ تم لڑتے رہو اور وہ تمہیں سنے بھی نہیں۔ اون کے چیخنے پہ عزی نے بد دعا دی۔ اون یار، دل پہ نہ لینا، میں نے سنا ہے ہر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حشام کے سائڈ لینے پہ لڑکیاں چیخنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سنوپی میں آئس کریم فلودہ انجوائے کر رہے تھے۔ عفان نے ساتھ بیٹھی لینا عباس کے کپ سے فلودہ شیئر کیا تھا۔ اس حرکت پہ وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو برا لگا؟ اس نے پوچھا۔ تمام کزنز ایک دوسرے کے کپوں کو بری نیت سے دیکھتے شیئر کر رہے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا تھا۔ لڑکیوں کو عید کے جوڑوں، جوتے، چوڑیوں کی پڑی تھی تو لڑکوں کو قربانی کے جانور۔ اون نے تو بڑے تایا سے ضد کرنا شروع کر دی تھی کہ قربانی کا جانور جلد لایا جائے ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کی بچکانہ ضد پہ بڑے ہنستے رہے۔ پھر انہوں نے قربانی کا جانور لانے کی ذمہ داری انہیں سونپ دی۔ چھٹی کا دن تھا۔ تمام ہی لڑکے تیار ہو گئے اور تو اور لڑکیاں بھی ضد کر کے تیار ہو گئی تھیں۔ لینا عباس نے منڈی جانے سے معذرت کی لیکن غدار کا لقب سننا پڑا اور اب منڈی میں ان کا گروپ سرگرم عمل تھا۔ لڑکیاں گاڑی میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں، لڑکے مذاق اڑا رہے تھے۔ غضب خدا کا، اتنے روپوں میں تو میں 2-3 انسان خرید لوں۔ بیل کی قیمت سن کر تابش بدک گیا۔ تو پھر جانوروں کی منڈی میں کیا کر رہے ہو؟ بیل والی کو اس کا جملہ نہ بھایا۔ اون بیل کی دم چیک کر رہا تھا۔ دانت پورے ہیں؟ اون بیل کا منہ دیکھنے کو جھکا تو اس کا مالک جلبلا گیا۔ غالباً بیل اس کا، اچھا میں بیل بول رہی ہوں کافی دیر سے، پتہ نہیں مجھے بیل ہے نا اوبیسلی۔ بیل اس کا چہیتا تھا۔ تبھی اون کی کاروائی گراں گزر رہی تھی۔
हंसती हैं ना? हशाम ने बज़ला संजी दिखाई। आप इसकी सही कीमत बताएं। अफान बैल लेने के मूड में था। वह लोग भी बाहर उतर गई थी गाड़ी से। बैल वाला अफान से मोल तोल करने लगा तो ऑन ने राजदारी से बैल की सींगें खींचकर असली और नकली का पता लगाना चाहा। बैल को यह चेकिंग एक आंख न भई। उसने अपना मुंह ऑन की तरफ किया। ऑन जल्दी से पीछे हट गया। बिलाखिर यही बैल खरीद लिया गया। खुली गाड़ी में बैल के साथ ऑन, ताबिश और हशाम चले गए तो वो लोग भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तभी कहीं से रस्सा तोड़वाकर मोटा ताज़ा बैल भाग खड़ा हुआ। मंडी में शोर मच गया। खरीदारी को आई खवातीन, लड़कियां खौफ से चीखने लगी। उन सब की चीख बेसाख्ता थी। बैल का रुख उन्हीं की तरफ था। दानिया, अरीज, अजी और अम्मामा हवास काबू में करते साइड पे हो गई थी, जबकि वर्दा और लीना खौफ से अपनी जगह खड़ी रह गई थी। अफान ने उन दोनों को खींचकर अपने पीछे कर लिया। नतीजतन बैल की सींग बाएं शानी की पुश्त से रगड़ खाती चली गई। लोग बैल पकड़ने की कोशिश में भाग रहे थे। उसके शाने से बहते खून पे हवास पाख्ता होती लीना ने अपनी हथेली उसके शाने की पुश्त पे रख दी। अली, खून! वो बेसाख्ता चिल्लाई। अली उन चारों के पास खड़ा था। अफान को जख्मी होते देख लिया था उसने। वो सरत से उन तक आया। अली, हॉस्पिटल चलो, बहुत खून निकल रहा है। उसकी जान पे बन आई थी। मैं ठीक हूँ। उसने अपने पुश्त से लगी लीना को तसल्ली दी। उसने बाएं हाथ से उसका बाजू घेरे में लेकर दायां हाथ जख्म पर सख्ती से जमा कर उसे मुड़ने से रोका। ज़्यादा मूव मत कीजिए, ब्लीडिंग बहुत हो रही है। कमज़ोर दिल लड़की खून देखकर रो देने को थी। अली गाड़ी निकाल लाया। थोड़ी देर बाद वो करीबी हॉस्पिटल में थे। गोश्त फट गया था। डॉक्टर ने टांके लगाए थे। तुम सबके मुंह तो ऐसे बने हुए हैं जैसे टांके तुम लोगों को लगे हैं। अफान मुस्तफ़ा उनके फिक्रमंद चेहरों को देखते मुस्कुराते हुए गोया था। टांका लगवाते हुए बहुत दर्द हुआ था। लीना अब्बास इतनी मासूमियत से सवाल कर रही थी कि ना चाहते हुए भी सब के सब मुस्कुरा दिए। खुद अफान की मुस्कुराहट भरपूर थी। फिक्रमंद चेहरे को उसने मोहब्बत से देखा। फिर हौले से गोया हुआ, नहीं। सभी अफान मुस्तफ़ा को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे। ताया जी ने उसे ऑफिस से छुट्टी दे दी थी। घड़ी घड़ी ममा दलिया जूस लिए आ रही थी तो कभी ताई चाची उसे डांटने लगती थी कि ज़्यादा हिलो नहीं, टांके खुल जाएंगे। सबकी नसीहतें सुनकर वह खुद को किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला महसूस कर रहा था। हादसे का सुनकर दादो ने काले बकरे का सदका दिया था। वह यकटुक दादो को देखता रहा था और दादो उसे अजीज़ बेटे का जिगर गोशा था। वो आज तक उसे दुश्मन की निगाह से देखती रही थी, बुरे नाम से पुकारती रही। उसने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया था। अब अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन बनता उनके मुस्तफ़ा का वारिस? बात सवाल इतने कड़े होते हैं कि जवाब में हार जाने को दिल चाहता है, मगर वो बड़ी थी। ये बात महसूस करके अफान मुस्तफ़ा उन तक गया। दादो, मुझे माफ़ करके गले लगा लें। लहजा इतना मासूम था कि अगले ही पल दादो की आंखों से नदामत के मोती बहने लगे। उसने खुद ही दादो के बूढ़े वजूद को अपने मजबूत बाजुओं में भर लिया। तमाम गिले शिकवे मिट गए थे। दरवाजे पे दस्तक देकर लीना अब्बास कमरे में दाखिल हुई। वो सिस्टम ऑन किए गाने सुनने के साथ साथ काम भी कर रहा था। अफान, ऑन है यहाँ? उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। यहाँ तो नहीं है। बैल की खिदमत में लगा हुआ होगा। वहाँ भी देख आई हूँ। कोई काम है उससे? काम तो है, मगर चाची को वही ढूंढती रही हैं उसे। वो दरवाजे पे खड़ी गोया थी। हो सकता है बाहर गया हो। हशाम के साथ कहीं जाने की बात तो कर रहा था। ओके। वो पलटने लगी। लीना, जाने किस जज्बे के ज़ेर असर पुकार बैठा। वो मतवज्जा हुई। वो चेयर पीछे धकेल कर उठ खड़ा हुआ। कदम कमरे के बीचों बीच आकर रुक गए। पीच कलर के सूट में हम रंग शॉल शानों पर डाले मुंतजिर निगाहों से उसे ही तक रही थी। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। कहिए। यूँ खड़े खड़े सुनोगी? ऑफ़र करोगे तो बैठ भी जाऊंगी। वो शौकी से गोया हुई। प्लीज़। वो उसके इशारे पे कुशन पे बैठ गई। दूसरा कुशन घसीट कर वो मुकाबिल बैठ गया। ब्लैक जीन्स, लाइट पिंक हाई नेक में मलबूस, खूबसूरत हेयर कट के साथ किसी कदर उलझा नज़र आ रहा था। एनी प्रॉब्लम अफान? हमदर्दी से इस्तफसार किया। उसने नज़रें लीना के चेहरे पे जमा दी।
نفی میں سر ہلاتے گویا ہوا پرابلم تو پہلی تھی مگر تم نے آ کر سارے پرابلم حل کر دیے۔ مما کو ایک نئی زندگی تھی، خود میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کی ہمت نہیں پاتا۔ نظریں ممنون تھی۔ ڈونٹ بی فارمل عفان، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا۔ وہ انکساری سے جھکی۔ تم نہ مانو مگر تمہاری ذات نے مجھے جینے کا ڈنگ سکھایا۔ پہلے جو زندگی بیتی بیکار لگتی ہے، کسی حد تک سائیکو پرسنالٹی تھا میں۔ مما کی بیگانگی کا بدلہ خود کو اگنور کر کے لیتا رہا۔ دادوں کے ہر طنز پہ ضد میں آ کر وہی کام کرتا جس سے انہیں چڑ ہوتی۔ تم نے سکھایا کہ کسی بھی عمل کا الٹ رد عمل کبھی نہیں دینا چاہیے۔ کوئی نفرت کرے تو جواب میں محبت دو، کوئی اگنور کرے تو اسے اہمیت دو، تاکہ زیادتی کرنے والے کا ضمیر اسے خود ملامت کرے۔ نفرت کا جواب نفرت سے تو ہر کوئی دیتا ہے۔ کوئی ہمیں ایک بار اگنور کرتا ہے تو ہم اسے 10 بار اگنور کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے دلوں میں دوری آ جاتی ہے، انجانی خلیج دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک دن یہ خلیج اتنی بڑھ جاتی ہے کہ رشتوں کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھلے لاکھ گانٹھ لگے پہلے جیسی پائیداری نہیں ملتی۔ تمہارے اندر موجود سب اچھا دیکھنے کی لگن نے نہ صرف ہمارے درمیان موجود ڈور کو ٹوٹنے سے بچایا، مجھے نیا روپ بخشا، میرے جذبوں کو جگا کر احساس دلایا کہ میں بھی نارمل انسان ہوں۔ تمہارے وجود نے میری تنہائی، میرے اکیلے پن کو ختم کیا۔ عفان مصطفیٰ پوری سچائی سے گویا تھا۔ اس کے لبوں سے ادا ہوتے ہر جملے پہ لینا عباس کا منہ کھلتا جا رہا تھا۔ تمہاری آمد کے روز اول سے تمہارے وجود نے آکٹوپس کی طرح مجھے جکڑ لیا۔ تمہارے وجود کے سحر سے میں بچ نہ سکا، انفیکٹ میں ایسا چاہتا بھی نہیں تھا۔ میں نے بہت بے رنگ زندگی گزاری تھی، صنف نازک کے لیے کبھی اس نظریے سے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب میرا پاگل دل چاہتا ہے کہ میں جب کبھی رات دیر سے آؤں تو تم میرا انتظار کرو، مجھے کافی بنا کر دو۔ جب کبھی مجھے کوئی زخم آئے تو تمہارا ہاتھ مرہم بن کر زخم پہ آ پڑے، تاکہ مجھے کسی درد، کسی اذیت کا احساس نہ ہو۔ میں ایک نئی زندگی میں ڈھلنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ بہت دور تک چلنا چاہتا ہوں لینا۔ عفان مصطفیٰ دلی جذبات آشکار کرتا جا رہا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ عفان پلیز، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ تمہیں میرے انداز سے ایسا کب لگا عفان؟ وہ ٹھٹک کر اس کا پریشان چہرہ دیکھنے لگا۔ تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ لب کچلتے اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر بغور عفان مصطفیٰ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اسی کا عکس روشن تھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، تو کیا قباحت ہے اس میں؟ عفان، آئی ایم آلریڈی انگیجڈ عفان۔ لینا عباس نے ہولے سے جیسے سور پھونکا تھا، تو وہ پہلے سمجھ نہ پایا۔ جب جملے کا مفہوم سمجھ آیا تو شاکڈ رہ گیا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ وہ بے یقین تھا۔ 1 برس قبل میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے، وہیں سعودی عرب میں۔ ہمارے پڑوسی ہیں وحید، ان کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ سر جھکائے وہ گویا تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ غیر متوقع حقیقت اس سے قبول نہیں کی جا رہی تھی۔ میری ہمیشہ سے کوشش رہی کہ میرے آس پاس سب خوش رہیں۔ میرے کسی انداز سے اگر تمہیں غلط فہمی ہوئی تو میں معذرت چاہتی ہوں عفان۔ وہ بوجھل دل سے اٹھ گئی۔ عفان ساکت بیٹھا رہ گیا۔ عفان مصطفیٰ کی بے رنگ زندگی میں نیا رنگ بھرا ہی تھا کہ رنگ پھیکے پڑ گئے۔ وہ جس نے کبھی محبت کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، اسے پہلی نظر کی محبت ہوئی بھی تو کس سے، جو پہلے ہی کسی سے انگیج تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے قصوروار ٹھہرائے۔ وہ کسی قصوروار ٹھہرائے، لینا عباس کو جس نے اسے رنگین جذبوں سے روشناس کرایا، خود کو جس نے دل کی انگلی تھامے خوابوں کا ریت گھروندہ بنا لیا تھا، یا پھر قسمت کو؟ پوری رات اس نے تپتے لاوے میں بہتے ہوئے گزاری تھی۔ تشنا وجود چلا رہا تھا، آنکھیں صحرا کی طرح ویران ہو گئی تھیں۔ ایک ہی رات نے اسے سوکھا درخت بنا ڈالا تھا۔ در و دیوار کانٹے لگے تو آفس چلا آیا۔ دن بمشکل گزرا تو دل نے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ گھر جاتا تو وہ دشمنی جا نظر آتی اور محرومی کا احساس دو چند ہو جاتا۔ لمبی آڑھی ٹیڑھی سڑکوں پہ کوئی کب تک رہ سکتا ہے؟ راستے منزل تو نہیں ہوتے نا، نہ ہی ٹھکانہ بنتے ہیں۔ گھر آیا تو روح فرسا خبر منتظر تھی۔ لینا کی نانی لوٹ آئی تھیں اور وہ لینا کو اپنے ساتھ لے جانے آئی ہیں۔ اپنے کمرے میں بند ہو کر اس نے آنکھوں پہ بازو رکھ لیا۔
وہ سب اپنی اپنی راہوں میں چل دیے تھے، مگر وہ یوں ہی پڑا رہا جیسے زندگی ہار آیا ہو۔ افی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وردہ تشویش سے استفسار کر رہی تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ تمہیں دادو بلا رہی ہیں؟ وہ اٹھ کر چل دیا تھا۔ لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھی لینا عباس پہ نظریں ایک لمحے کو ٹھٹکیں، پھر وہ دادو سے لگ کر بیٹھ گیا۔ کل سے دیکھ رہی ہوں بجھے بجھے ہو، سب کے ساتھ ناشتہ بھی نہیں کیا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ دادو فکرمندی سے پوچھ رہی تھیں۔ سب کی نظریں اس پہ اٹھ گئیں۔ اس نے بے ساختہ لینا عباس کو دیکھا۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ لینا کو گھر ڈراپ کر دو، سیما تو کل ہی اسے لے جانے پہ بضد تھی، مگر میں نے ایک دن مزید روک لیا۔ کتنے پیار سے رہی ہمارے ساتھ، ایک دم سے کیسے جانے دیتی؟ دادو گویا تھی۔ عفان مصطفیٰ کی نظریں خود پہ دیکھ کر وہ مما کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ واپس آیا تو سب الوداعی کلمات کہہ رہے تھے۔ لینا، عید ہمارے ساتھ کرنا، سعودی عرب جانے سے پہلے ضرور ملنا۔ لڑکیاں وعدے لے رہی تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ گاڑی مین روڈ پہ آ گئی تھی۔ گزشتہ واقعے کے بعد سے دونوں میں بات نہیں ہوئی تھی۔ عفان مصطفیٰ نے ہر دلیل دے کر خود کو بہلانا چاہا تھا۔ وہ کسی کی منگیتر ہے جان کر اس کے خیال کو دل سے نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود تھا۔ ڈارک پرپل سوٹ پہ وائٹ شال لیے وہ خاموش تھی۔ مرر میں اسے دیکھتے ہوئے اس نے میوزک آن کر دیا۔ سلسلے ملاقاتوں کے نہ چھوڑے گا، ناراضگی میں بھی تعلق نہ توڑے گا۔ کبھی کبھی دل کی باتیں کہنے کو ہم دوسری چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ عفان مصطفیٰ نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہم عشق میں آپ کے ہیں رات دن، جینا نہیں ہے گوارا آپ بن، چاہت کا مارا دل تجھ پہ ہارا، ہے سب سے پیارا یہ ناتا ہمارا۔ لفظوں کا عکس عفان مصطفیٰ کے چہرے پہ جھلملا رہا تھا۔ لینا عباس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ 2 دن کی بڑھی شیو خاصا تھکا تھکا ظاہر کر رہی تھی۔ ایک ہی رات نے اس پہ گہرا اثر چھوڑا تھا۔ اس کا وجود اندھے کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ دونوں ہی اپنی جگہ خاموش تھے۔ وہ گاڑی روک کر اتر آیا، سامان نکال کر دروازے پہ رکھا۔ وہ بھی نیچے اتر آئی۔ گاڑی کے بونٹ پہ ہاتھ دھرے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ جی تو نہیں چاہ رہا تمہیں الوداع کہوں۔ تم اس گیٹ کے اندر داخل ہو جاؤ گی اور میں یہاں کھڑا تمہارے قدموں کے نشان گنوں، مگر تمہیں جانا تو ہے، مجھے الوداع تو کہنا ہی پڑے گا، کیونکہ تمہیں روک لینے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ خود اس نے اذیت سے مسکراتے ہوئے لب بھینچ لیے۔ خود کو اذیت دے کر کچھ حاصل ہے؟ لینا نے تعصب سے سوال کیا۔ سب جاننے کے بعد بھی؟ ناصحانہ انداز تھا۔ میرا دل میرے بس میں نہیں۔ اس نے بےچارگی سے مکہ گاڑی کے بونٹ پہ مارا۔ نظر چرا کر اس نے ڈور بیل بجا دی۔ اس دیوانے کی دیوانگی سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ لینا، پکار بڑی گمبھیر تھی۔ اسے مڑنا پڑا۔ عفان مصطفیٰ بند مٹھی اس کی طرف بڑھائے مقابل تھا۔ کیا ہے یہ؟ نظریں بند مٹھی پہ تھیں۔ آپ ہاتھ تو بڑھائیں۔ اس کی ہتھیلی مکان کے انداز میں پھیل گئی۔ بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کر پھیلی ہتھیلی پہ اپنی خالی مٹھی کھول دی۔ عفان مصطفیٰ، اپنی ساری خوشیاں، ساری محبتیں آپ کے نام کرتا ہے۔ سرد سے مٹھی بھینچ کر وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ واچ مین نے گیٹ کھول دیا تھا۔ بھینچے لب کے ساتھ مسکرا کر اس نے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ سندل سی مہکتی ہوئی پرکیف ہوا کا جھونکا کوئی لہرائے تو لگتا ہے کہ تم ہو۔ لینا، وہ لان کی نیم تاریک سیڑھیوں پہ کافی دیر سے خود میں گم بیٹھی تھی۔ سرد ہوا شجر سے گلے ملتی، شور مچاتی، وجود سے ٹکراتی تو دل کے آس پاس ایک سرگوشی ہوئی۔ لینا، سرگوشی بڑی مانوس تھی۔ اس نے بے ساختہ 4 سو نظریں دوڑائیں، مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ مانوس سے دکھ نے اسے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ماما پاپا سے فون پہ لمبی بات کر کے سحر ولا میں گزارے ایک دن کا ذکر کرتے گفتگو میں کتنی بار عفان مصطفیٰ کا ذکر آیا تھا۔ تب زبان بھی نہ رکے چلتی جا رہی تھی۔ اب جب نانو سونے کی تاکید کر کے چلی گئیں تو وہ شروع دنوں کے چاند کو دیکھتی کہیں کھو گئی تھی، اس دیوانے کی باتوں میں جس کے لہجے میں جنون بولتا تھا، اس دیوانے کی آنکھوں میں جہاں عشق کروٹ لیتا تھا۔ سحر کا
بسیرا تھا۔ سارے خیال، ساری سوچیں عفان مصطفیٰ تک آ کر دم توڑ گئی تھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر خود کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ دھیان کا ہر رخ وحید کی طرف موڑنے کی سعی کی، مگر دھیان منہ زور گھوڑے کی طرح عفان مصطفیٰ کی طرف سر پٹ دوڑے جا رہا تھا۔ اپنے لیے کافی بنانے لگی تو سماعت میں چپکے سے کسی نے سرگوشی کی، میرا پاگل دل چاہتا ہے آپ مجھے کافی بنا کر دیں۔ کبھی کبھی ایک لمحہ ہمیں خود پر منکشف کر دیتا ہے۔ لینا عباس بھی جان گئی تھی کہ عفان مصطفیٰ نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ جب وہ نگاہوں کے قریب تھا تب دل پرسکون تھا، اب اس کی دوری پہ دل بیکل ہو رہا تھا۔ دل اسی صورت اسی نگاہ کا طالب تھا۔ موجودہ سچویشن نے اسے ہراساں کر دیا۔ دل کی نگری کب بدلی، دھڑکنوں نے کب عفان مصطفیٰ کے نام پہ دھڑکنا شروع کیا، وہ بے خبر تھی۔ اپنا وجود عفان مصطفیٰ کو سونپ کر وہ اپنی اور اس کی خوشی کا سامان کرنا چاہتی تھی۔ صرف عفان نہیں، وہ بھی اس کے سنگ بہت دور تک چلنا چاہتی تھی، مگر بے اختیار، بے بس، لاچار تھی۔ سال بھر پہلے ہی وحید نے اس کے ہاتھ میں رنگ ڈالا تھا۔ وحید کی فیملی سعودی عرب میں ان کے پڑوس میں آباد تھی۔ سالوں سے جان پہچان تھی۔ وحید کے والدین نے مما پاپا سے اسے مانگا تھا اور انہوں نے ہاں کر دی کہ لینا عباس نے آج تک ان کے کسی فیصلے سے انحراف نہ کیا تھا۔ جب مما نے وحید سے منگنی کے بارے میں بتایا تب وہ چپ ضرور ہو گئی تھی۔ وحید عرب ایئر لائن میں انجینئر تھا، خوش شکل، خوش گفتار تھا، بظاہر اس میں برائی نہیں تھی، مگر اس کی بے حجاب نگاہیں لینا عباس کو کبھی نہیں بھائی تھی۔ منگنی کے بعد بھی وہ لیے دیے رہتی تھی۔ عفان مصطفیٰ ویسا ہی تھا جیسا اس کے تصور میں لائف پارٹنر کا امیج تھا، مگر عفان مصطفیٰ صرف امیج تھا، جبکہ وحید اٹل حقیقت۔ اور لینا عباس کو حقیقت قبول کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ عبید آیا بیٹھا تھا، دادو نماز پڑھ رہی تھی۔ وردہ اسے آپ بیٹھیے کہہ کر کچن سمیٹنے میں جت گئی۔ سردیوں کی راتیں تھیں، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ دادو نے ٹھیک سے دعائیں بھی نہیں مانگی تھیں کہ وردہ کے چیخ چیخ کر بولنے پر جلدی سے جائے نماز لپیٹ کر اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ لاؤنج کے منظر نے انہیں ایک پھل کو چھٹکا دیا تھا۔ عفان نے عبید کا کالر پکڑ رکھا تھا۔ لاؤنج میں تمام فیملی ممبرز کھڑے تھے، سبھی غم و غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ وردہ مما سے لگی چیخ رہی تھی، عفان نکالو اس گھٹیا انسان کو یہاں سے، اسے تو دیکھ کر ہی گھن آتی ہے۔ کیا ہوا ہے وردہ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ دادو سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ افی اس کا کالر چھوڑ دو۔ بڑے تایا کی سرد آواز پر اس نے کالر چھوڑ کر اشتعال سے پرے دھکیل دیا۔ عبید تیر کی طرح دادو کے پاس آیا۔ نانو، وردہ جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ میں جھوٹا الزام لگا رہی ہوں؟ ذلیل انسان، تم نے مجھ سے بدتمیزی کی کوشش کی ہے۔ وردہ کے روم روم سے آگ نکل رہی تھی۔ نانو، یہ مجھے آپ سب کی نظروں سے گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دادو کے دیکھنے پہ وہ گڑبڑا گیا۔ میں تمہیں کیا گراؤں گی؟ تم تو پہلے ہی پستی میں گرے ہوئے ہو، شروع سے ہی ہم پہ بری نیت رکھتے ہو، فحش باتیں کرتے ہو۔ آج مجھے کچن میں تنہا دیکھ کر تم نے دست درازی کی کوشش کی۔ کتنے کمینے ہو تم کہ اپنی کزنز پہ بری نیت رکھتے ہو۔ دادو، ہم کزنز عبید سے بدکتی ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ آپ کا چہیتا ہے، صرف اس لیے کہ اپنی گندی نظر سے ہمیں سالم نگلنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس گھر میں ہمارے کتنے ہی کزنز ہیں، مگر سب ہمیں بہن سمجھتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور یہ شخص… وردہ کے آنسو نکل گئے۔ مما نے اسے ساتھ لگا لیا۔ عفان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اگر بڑے موجود نہ ہوتے تو ابھی عبید کا حشر برا ہو جاتا۔ وردہ ٹھیک کہہ رہی ہے عبید، بڑے تایا کا جلال دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر وردہ جھوٹ کہہ رہی ہوتی تو تمہاری پچھلی جاب سے تمہیں کیریکٹر لیس کا سرٹیفکیٹ دے کر کیوں نکالا گیا؟ جس لڑکی کی شکایت پہ تمہیں نکالا گیا وہ میرے فرینڈ کی سسٹر ہے۔ اس نے مجھے غصے سے کہا کہ اگر عبید تمہارا کزن نہ ہوتا تو میں اپنی بہن سے بدتمیزی کرنے والے کو شوٹ کر دیتا، اور میں نے غصے سے کہا تھا کہ اگر تمہارا کزن میری بہن سے بدتمیزی کرتا تو میں پہلے اسے شوٹ کرتا، بعد میں تمہیں اطلاع دیتا، کیونکہ عزت میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی۔ حشام غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ عبید کا سر جھکا تھا۔ اگلے ہی پل دادو کا تھپڑ اس کے گال پہ پڑا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ لب بھینچے بھینچے چیخیں۔ وہ کچھ دیر اور رکتا تو اس کا حشر ہو جاتا۔ ناچار اس نے نکل جانے میں ہی عافیت جانی۔ عبید ان لوگوں میں سے تھا جن کی بے حجاب بے باک نظریں عورت کے جسم کو نظروں ہی نظروں میں نگلنے کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ اس کی بے حجاب اور گندی نگاہوں سے ذو معنی باتوں سے لڑکیاں بدکتی تھیں۔
یہ بات انہوں نے اپنے تک ہی رکھی کہ عبید جیسا بھی ہے تو پھپھو کا بیٹا، اور آج اسی پھپھو کے بیٹے نے موقع غنیمت جان کر وردہ سے دست درازی کی کوشش کی تو وہ چپ نہ رہ سکی۔ اسے چپ رہنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ بدکار اور بدنیت انسان کی پردہ پوشی کر کے خدا نخواستہ نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ دادو چہیتے پوتے کو کبھی تھپڑ نہ مارتی، مگر وہ جانتی تھی ایک لڑکی باپ بھائی کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی ہے۔ لینا عباس مہینہ بھر رک کر گئی تھی۔ ان کی ہر پل نظر تھی لڑکوں پر، مگر انہوں نے انہیں حد کراس کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لینا بھی بلا جھجک ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی، جو اعلان تھا اس بات کا کہ اسے ان لڑکوں پہ بھروسہ ہے۔ اگر ان کے پوتے نیت اور نظر کے برے ہوتے تو عبید کی طرح لینا ان سے بھی بدک تھی، مگر وہ مطمئن رہتی تھی۔ تھپڑ انہوں نے عبید کو نہیں اپنی اندھی عقل کو مارا تھا۔ وردہ بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی، سب اس کی دلجوئی کر رہے تھے۔ وردہ forget it گڑیا، ہم ہیں نا تمہارے بھائی، ہمیں فخر ہے ہماری گڑیا بہادر ہے جو غلط بات پہ خاموش نہیں رہی۔ کہو گی تو عبید کا حشر بھی بگاڑ دیں گے۔ وردہ کا سر شانے پہ رکھے عفان مصطفیٰ اس کی دلجوئی کر رہا تھا۔ دادو کو با کردار اور بد کردار میں فرق نظر آ گیا تھا۔ 2 دن بعد عید تھی، گھر میں عید کی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ وردہ اس ٹینشن سے نکل آئی تھی۔ لینا عباس ان سے مسلسل رابطے میں تھی۔ عفان مصطفیٰ کی شب و روز گھر والوں کی نظر میں تھے۔ اس کا گمسم رہنا، ڈھنگ سے کھانا نہ کھانا سب کے علم میں تھا۔ مما کے ساتھ سب نے کئی بار استفسار کیا اور وہ ٹال جاتا۔ لینا عباس کو دیکھے کئی روز بیت گئے تھے۔ وہ کوئی حق بھی تو نہیں رکھتا تھا جو دھڑلے سے جا کر مل آتا۔ لینا، کیا کبھی تمہارا دل مجھ سے ملنے کو نہیں مچلتا؟ کتنی ہی بار پہ مقصد تمہارے گیٹ تک چکر لگائے ہیں، مگر اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وحید کا احساس بچو کی طرح ڈنک مارتا ہے۔ میں نے وحید کو نہیں دیکھا، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، مگر اس کا نام ذہن میں آتے ہی دل میں آگ کی بھٹی جل اٹھتی ہے۔ ایک اجنبی شخص سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ کاش کہ تم پہلے مجھے مل جاتی، تب میں کسی وحید کو ہمارے درمیان نہیں آنے دیتا۔ لڑکیاں شاپنگ سے لوٹی تھیں۔ تائی، چاچی، مما، دادو سب لاؤنج میں براجمان تھے۔ لڑکیاں اپنی چیزیں دکھا رہی تھیں اور لڑکے ان کی دکانیں چھاننے کی شکایت بیزار انداز میں کر رہے تھے۔ نیچے کارپیٹ پہ کشن پر کوہنی رکھے ہتھیلی میں چہرہ ٹکائے نیم دراز عفان ان کی نوک جھونک پہ مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ لینا عباس ان کے روبرو تھی۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ ارے بے وفا لڑکی! سب اس پہ چڑھ دوڑی۔ سب کی باتوں کا جواب دیتی وہ بڑوں سے دعائیں لے رہی تھی۔ عفان مصطفیٰ کی نظریں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ کافی کلر کے سوٹ میں ہم رنگ شال لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اپنی بے خودی کا احساس اسے خود نہیں تھا، مگر مما اور دادو نے اسے جھٹکے سے سیدھا ہوتے بغور دیکھا تھا، اور اب اس کے کھلے چہرے کو نہ صرف دیکھ رہی تھیں بلکہ پڑھ بھی رہی تھیں۔ کافی دیر بعد تائی جی کو ٹوکنا پڑا۔ لڑکیوں، لینا اتنے دن بعد آئی ہے، چائے کافی ہی پوچھ لو۔ تائی جی، میں مہمان تھوڑی ہوں، دل چاہے گا تو خود کہہ دوں گی۔ جیو، لڑکیوں نے نعرہ لگایا۔ پھر پڑے نماز عشاء ادا کرنے چلے گئے۔ عزیز جاؤ کافی بنا لاؤ۔ عریش نے جیسے التجا کی۔ میں بناتی ہوں، سب پئیں گے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، عفان کی طرف دیکھنے سے بھی اعتراض کر رہی تھی۔ تم بیٹھو، میں بنا لاتی ہوں۔ امامہ اٹھنے لگی۔ لینا جی ازلی کام چور آفر کر رہی ہیں، آپ بیٹھ جائیے۔ تابش کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ مجھ سے مہمانوں کا ایسا سلوک کرو گے تو پھر نہیں آؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ کچھ کھانے کو بھی لے دیا نا، دانیہ نے فرمائش کر کے اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ مسکراتے ہوئے چل دی۔ عفان مصطفیٰ انہیں الجھتا چھوڑ کر کچن میں چلا آیا۔ کیسی ہو تم؟ بےتاب دل یہاں تک لے ہی آیا تھا۔ وہ تو اس کی موجودگی پہ کسی قدر پزل ہو گئی تھی۔ اچھی ہوں۔ بلیک جینز، کافی کلر کے ہائی نیک میں گزب ڈھاتے عفان مصطفیٰ سے نظریں چرا کر کافی کا جار بند کیا۔ عفان نے جار اس کے ہاتھ سے لے کر اسے جگہ پہ رکھا۔ وہ پانی ڈال کر کیٹل کو کوکنگ رینج پہ رکھ چکی تھی۔ برنر آن کیا تو اس نے ماچس جلا کر شعلہ دکھایا، پھر تیلی کو پھونک مارنے سے پہلے دھیرے سے استفسار کیا۔ مس کرتی ہو ہمیں؟ بہت زیادہ۔ نانو کے گھر ہم 3 ہی تو لوگ ہیں، میں، نانو، نانا جی، جبکہ یہاں تو ماشاءاللہ ہر وقت رونق لگی رہتی ہے۔ دادو بڑی، چھوٹی تائی، چاچی، چھوٹی چاچی کی مشفق باتیں یاد آتی ہیں۔
تو ازی امامہ دانیہ اور تابش اون کی نوک جھونک مسکرانے پہ مجبور کر دیتی ہے، وردہ عریج کی طرح گر ہستی اپنانا چاہتی ہوں تو علی حشام کے نیچر نہیں بھولتی۔ وہ سادگی سے گویا تھی اور میں استفسار پہ ایک نظر اسے دیکھا، پھر تیزی سے کافی پھینٹنے لگی۔ مس نہیں کرتی ہو مجھے؟ سوال پہ دھڑکنیں تھم گئیں، جنوں خیز نظریں اس پہ اٹھی ہوئی تھیں۔ نہیں۔ جواب پہ اس کے خفیف چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ مگ سٹینڈ سے مگ نکال رہی تھی، اس سے مگ لے کر وہ ٹرے میں لگا رہا تھا۔ لینا، جب تم جھوٹ بولتی ہو نا تو تمہارے چہرے پہ سرخی دوڑ جاتی ہے، کبھی غور کیا تم نے؟ شوگر پاٹ تھماتے کسی قدر شریر لہجے میں گویا تھا، وہ جیسے مشکل میں پھنس گئی تھی۔ اسے ترس آ گیا اس پر۔ تم بھلے مجھے مس نہ کرتی ہو مگر میں آج بھی تمہیں مس کرنا نہیں چاہتا۔ وہ مضبوط لہجے میں گویا تھا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عفان مصطفیٰ نے تفصیلی نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ کتنی ہی بکھری لٹیں عارضوں پہ جھول رہی تھیں۔ اچھی لگ رہی ہو، مسکراتی نظر ڈال کر جملہ مکمل کیا اور کچن سے نکل گیا۔ دادو کا ہاتھ میں لیے مما کی آغوش میں سر رکھے وہ پرسکون تھا۔ اس نے جس محبت کی حاجت کی تھی وہ مل گئی تھی۔ کمی تھی تو لینا عباس کی، اگر وہ اس کی زندگی میں آ جاتی تو پھر کوئی کمی نہ لگتی۔ افی، تمہیں لینا کیسی لگتی ہے؟ کیوں دادو؟ وہ ٹھٹک گیا۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، مجھے کیا وہ سب کو اچھی لگتی ہے، انفیکٹ وہ ہے ہی بےحد اچھی۔ اگر اس بےحد اچھی لڑکی کو ہم تم سے باندھ کر اس گھر میں ہمیشہ کے لیے لے آئیں تو؟ ماما نے شوخی سے بال بکھیر دیے۔ دل میں درد کے ٹانکے دھڑا دھڑ کھل گئے تھے۔ ماما، وہ انگیجڈ ہے۔ وہ دقت سے جملہ مکمل کر کے اٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک ثانیے کو ساکت رہ گئیں۔ افی، کافی پینی ہے؟ وردہ 2 مگ لیے اسی طرف آ رہی تھی۔ عفان نے مگ تھام کر سپ لیا تو بے ساختہ لینا عباس تصور کے پردوں پہ لہرا گئی۔ اداس راتوں میں، تیز کافی کی تلخیوں میں، وہ کچھ زیادہ ہی یاد آتا ہے سردیوں میں۔ مجھے اجازت نہیں ہے اس کو پکارنے کی، جو گونجتا ہے لہو میں سینے کی دھڑکنوں میں۔ دادو اور مما کو عفان مصطفیٰ کی بے کلی کا سراغ مل گیا تھا، ساتھ ہی افسوس بھی ہوا۔ دادو نے اسی وقت سیما نانو کو کال کی، اتنی بڑی خبر چھپانے پر خفگی کا اظہار کیا تو اس سے بھی بری خبر سننے کو ملی۔ وحید نے کسی کرسچن لڑکی سے شادی کر لی تھی اور لینا کے مما پاپا نے انگیجمنٹ توڑ دی۔ یہ سانحہ لینا کی غیر موجودگی میں ہوا، سو وہ بے خبر تھی۔ دادو نے چھوٹتے ہی عفان اور لینا کے رشتے کی بات کی تھی۔ لینا کے پیرنٹس سے بات کر کے بڑوں نے طے کیا کہ عید الاضحیٰ کے روز ینگ جنریشن کو سرپرائز دیں گے۔ عید الاضحیٰ کی صبح نمودار ہو چکی تھی۔ مرد حضرات نماز کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بڑی تائی اور مما شیر خورما اور فرنی کی تیاری میں لگی ہوئی تھیں۔ لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں اور دادو بہوؤں اور پوتیوں کو کھلکھلاتے دیکھ کر دعائیں دے رہی تھیں۔ عبید بھلے قصے کو فسانہ بنا کر پھپھو نے قطع تعلق کر لیا تھا۔ دادو کو بیٹی سے ایسی امید نہیں تھی۔ انہیں قبول تھا کہ انہوں نے آج تک پتھر کو ہیرا اور ہیرے کو پتھر جانا تھا۔ لڑکیاں دادو کو کمرے میں دیکھ کر گڑبڑا گئیں، مگر جب انہوں نے ماشاءاللہ کہتے پوتیوں کو گلے لگایا تو سب ہی لپٹ گئیں۔ مرد حضرات مسجد سے لوٹ آئے۔ لڑکیوں نے کرنوں سے سجا آنچل سر پہ ڈال کر عید مبارک کہہ کر عیدی وصول کی۔ آخر میں وہ پانچوں رہ گئے تھے۔ لڑکیاں ان کے آگے جا کھڑی ہوئیں اور جب پانچوں نے شرافت سے والیٹ ان کی ہتھیلیوں میں رکھ دیے تو وہ سب صدمے سے مرنے لگی۔ عید الفطر میں ان لوگوں نے 1-1 روپے کے سکے عیدی میں دیے تھے۔ لڑکیوں کو وہ واقعہ بھولا نہیں تھا اور اب وہ حاتم تائی بنے ہوئے تھے، مگر جب تمام والیٹ سے 1-1 روپے کا سکہ بھی برآمد نہیں ہوا تو ان کا پارا چڑھ گیا۔ لڑکے شیر خورما کھاتے ان کی چیخو پکار انجوائے کر رہے تھے۔ بلاخر کسائی آ گیا اور لڑکے مصروف ہو گئے۔ پھر تکا دینے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر عزیز رشتہ داروں میں گوشت تقسیم کرنے کا معاملہ بھی طے کرنا پڑا۔ رات حسب روایت باربیکیو کا پروگرام تھا۔ گھر کے چھت پہ خوب رونق لگی تھی۔ ماحول میں خوشبوئیں رقص کر رہی تھیں، تکے بن رہے تھے، سیخوں پہ بوٹیاں چڑھ رہی تھیں تو ایک طرف بیف روسٹ ہو رہا تھا۔ ایسے میں دادو کی عزیز سہیلی، ان کے شوہر اور لینا عباس چلی آئیں تو عفان مصطفیٰ کو عید مکمل لگنے لگی۔
बड़े कुर्सियां डाले महवे गुफ्तगू थे तो यंग जनरेशन कबाब बनाने में। अफ़ी, सर्दी बहुत है। लीना को गर्मी का तन नहीं लग रही। लीना को छोड़कर सीखों को पंखा जलो। ऑन के कमेंट पर अफान मुस्तफ़ा झीम गया। कई लबों पे मायने खेज मुस्कुराहट दौड़ गई। टिक्के, सीख कबाब, रोस्ट सब बन गया था। तब बड़ों ने यंग जनरेशन को सरप्राइज़ दिया कि अभी और इसी वक्त अफान मुस्तफ़ा और लीना की मंगनी की तकरीब होगी। बाकी फॉर्मेलिटी लीना के वालिदैन के आने के बाद होगी। सब शॉक्ड रह गए थे, खुद वो दोनों भी। फिर बड़ों के ज़रिए वहीद के साथ इंगेजमेंट और उसके ख़त्म होने की बात मालूम हो गई तो वो दोनों कितनी ही देर बेयकीनी से एक दूसरे को देखते रहे। दादों ने रिंग अफान को थमाई और उसने सरत से उसका हाथ थाम कर रिंग तेज़ी से उंगली में डाल दी। इतनी तेज़ रफ्तारी कहाँ भागी जा रही है लीना? सब तंग करने लगे। नानों ने लीना को रिंग थमाया। वो झुकी पलकों से मुंतज़िर रही कि वो खुद हाथ बढ़ाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने पलकें उठाईं। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसके देखने पे हाथ बढ़ाया। इंगेजमेंट मुबारक। उसने होले से सरगोशी की। वो सुर्ख होकर रुख मोड़ गई। नीचे हॉल में दस्तरखान लग चुका था। बड़े नीचे जा चुके थे। अब वो दोनों उन शैतानों के नरगे में बुरी तरह फंसे हुए थे। कैसे कैसे गुन्ने मीसने लोग हैं, ज़रा हवा न लगने दी हमें। ये ऑन था। अफ़ी, हमें तुझसे इस गद्दारी की उम्मीद न थी। हमारी सफ़ ने कौन सा हमारा साथ दिया? अज़ी लीना के कान खींच रही थी। तुम लीना की इंगेजमेंट पे सोग बना रहे थे? हशाम ने कयास किया। उस दिन जब ताया जी पूछ रहे थे अफ़ी तुम्हें कोई पसंद है तो मोहतरम ने कैसे लीना से कहा था। जब कभी मैंने अपना ये सीक्रेट किसी से शेयर किया तो यकीन करें वो हस्ती आप ही होंगी। ये ना कहा कि मोहतरमा वो आप ही हैं। अमामा की तिनक कर बोलने पे सब मुस्कुरा दिए थे। अफ़ी, तुम्हें लीना की किस चीज़ ने मुतासिर किया? अरगम के शौक सवाल ने लीना को बौखला दिया। उनकी लीडरशिप ने। मेरे आसपास सब ठीक हो, हम सब साथ हैं का स्लोगन बन जाए। ताबिश ने पते की बात की। लीना, तुम वाकई जादूगरनी हो, वरना हमारे सबसे जीनियस कज़न को मुतासिर करना आसान नहीं था। दानिया ने सोच विचार के बाद ज़बान खोली। उनके जुमलों पे उसने बाकायदा हाथ जोड़ दिए थे। तब कहीं जाकर बरदा उन शैतानों को नीचे ले जाने में कामयाब हुई। सब चले गए तो लीना अब्बास भी मुड़ने लगी। उसने रेड चूड़ियों से सजी कलाई थाम ली। तुम तो मत जाओ। क्यों? बात करनी है। जब मैं आई तब तो ठीक से देखा भी नहीं था। उसने गिला किया। पराई चीज़ पे बुरी नियत नहीं डालता। उसकी कलाई में मौजूद चूड़ियों को छेड़ते हुए शोख जवाब दिया। अब रिंग तो पहना ही दिया है, जल्द ही ऑफिशियल कागज़ भी बनवा लूँगा। उसकी नज़रें शरीर हूँ, जानती हूँ खासे ढीठ हो। रेड सूट में रेड शॉल्स शानों पे डाले वो नज़रों और धड़कनों के पास थी। किसी हस्ती से मिलकर जीस्त को उन्वान मिल जाता है। लीना अब्बास भी ऐसी हस्ती थी जिसने अफान मुस्तफ़ा को जीने का ढंग सिखाया था, मुस्तकबिल के खसारे से बचाया था। उसने नाजुक सी लड़की को बगौर देखा जिसने ममा को नई ज़िंदगी दी थी, मोहब्बत के लम्स से रोशनास कराया था, वरना वो ममा को समझे बिना ही खो बैठता। एक फजूल सी ज़िद में सारी उम्र तिश्ना ही रहता। अब वह मोहब्बतों का एक महल तामीर कर रहे थे जिस पे किसी की आहें और आंसुओं का कर्ज नहीं था। लोग नाहक गिला करते हैं कि उनकी दुआएं पूरी नहीं होती। तुमने कौन सी दुआ मांगी जो पूरी भी हो गई? तुम्हारी मंगनी टूटने की। उसके बर्जस्ता जवाब पे लीना की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। उसकी नज़रों की तपिश पे सर झुका गई। बड़ी खूबसूरत ख्वाहिश अफान मुस्तफ़ा के लबों पे मचल गई। मैं तेरा हुस्न जहाँ सोस मुकम्मल करके चंद लम्हों के लिए प्यार से तुझको देखूं, एक उंगली से उठाऊं तेरी थोड़ी जाना और धीरे से तुझे ईद मुबारक कह दूं। गंभीर लहजे में जज्बे लौ देने लगे थे। लीना ने ब्लश होकर अपनी थोड़ी से उसकी उंगली हटाई। ईद निकालें? उसने मेहंदी से सजी हथेली बगौर देखते हुए वॉलेट निकाल कर उसमें से रेड नगों वाला ब्रेसलेट निकाला। वह हैरत से देखने लगी। जब तुमने दरे दिल पे दस्तक दी थी तब तुम्हारे लिए खरीदा था, खबर ना थी इतने ज़बरदस्त मौके पे पहनाऊंगा। वो पहली हथेली थाम कर ब्रेसलेट पहना रहा था। मैंने तो तुमसे कुछ सीक्रेट नहीं रखा था, फिर तुमने क्यों सीक्रेट रखा?
اس نے اس کی آنکھوں میں بغور جھانکتے استفسار کیا، کیا؟ لب ہولے سے ہلے، یہی کہ تم بھی مجھ سے؟ اس کی ہتھیلی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے وہ شوک ہوا۔ وہ شرمیلی مسکان سجائے سر جھکا گئی، ہتھیلی ہنوز اس کے ہاتھ میں دبی تھی۔ نیچے سے انہیں آواز دی جا رہی تھی۔ لینا نے سیڑھیوں کی طرف چہرہ موڑا تھا، اگلے ہی پل اس کا پیار ہتھیلی پہ مہک اٹھا۔ وہ ہاتھ چھڑوا کر سیڑھیاں طے کر گئی۔ یہ تو بتا دو عیدی پسند آئی یا نہیں؟ وہ گریل تھامے شریر ہوا۔ لینا نے ذرا سا مڑ کر اس کا روشن چہرہ دیکھا، دوسری والی زیادہ اچھی تھی۔ وہ شوقی سے جواب دے کر سیڑھیاں بھی طے کر گئی۔ عفان مصطفیٰ انگلیوں سے بال سنوارتے نفی میں سر ہلاتے بے ساختہ ہنس پڑا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول دھیرے سے عید مبارک کہہ دوں بائی ریحانہ آفتاب۔ آئی ہوپ سو دیٹ یو لائک اٹ۔ ناول خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔